اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ آمین۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ درود پاک اجتماعی طور پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً عاجزاً ہماری طرف سے پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی ہمیں برکتیں اور رحمتیں اور توجہ عطا فرمائے، ان کی فیض و برکات ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیں انہی کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ ہماری جو اعلیٰ نیات ہیں ان کو ہم نے ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے، تاکہ ہم اس خلاصہ قرآن سے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی نیت، اللہ کرے ہمیں سب مل جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی نیت ہم اپنے کہتے ہیں نا حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ ہماری نیات کیا ہیں؟ قرآنی آیات کی یاد دہانی، ایسی یاد دہانی ہو ہمیں کبھی بھولے ہی نہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہماری ہو جائے روانی، ایسی روانی ہو کہ ہم اللہ کے اطاعت گزار بندے بن جائیں، ہمارے دلوں سے ہو دور شیطان کی کہتے ہیں نا بے ایمانی، حق کی ہو ہمیں یاد دہانی، نفس و شیطان کی ہو نافرمانی، نفس کشی کر کے رب کی ہو مانی، مجاہدے سے حاصل ہو حیات جاویدانی، بدن پر روح کی ہو جائے حکمرانی، رسول کی عظمت ہو شان ہم نے پہچانی، ہماری زندگی ہو حق کی ایک نشانی، واپسی کے وقت فرشتوں کی ہو سلامی، حاصل ہو جائے ہم سب کو رضائے رحمانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر یہ نیات حاصل کرنے والا بنائے، اور جو آپ کو میں سمجھاتی آ رہی ہوں، ہر سپارے سے ہم نے ایک قدم اٹھانا ہے اللہ کی طرف، جو اللہ کہتا ہے لو وہ لینا ہے، جو اللہ کہتا ہے چھوڑو وہ چھوڑنا ہے۔ تو اب یہ بھی پیش نظر رکھیں، پہلے سپارے میں اللہ نے کیا سمجھایا؟ منافقت چھوڑ دو۔ دوسرا سپارہ تھا سیقول الصفا، یہ میں اس لیے آپ کے سامنے بار بار دہراتی ہوں آپ کو یاد رہ جائیں۔ سیقول الصفا، دوسرے سپارے میں اللہ نے پورا کیا سمجھایا؟ جہالت چھوڑ دو۔ تیسرا سپارہ تلک الرسل میں اللہ نے کیا سمجھایا؟ خلاصہ ظلمت چھوڑ دو۔ چوتھا سپارہ لن تنالوا البر میں اللہ نے کیا سمجھایا؟ غفلت چھوڑ دو۔ پانچواں سپارہ والمحسنات میں اللہ نے کیا سمجھایا؟ فاسق نہ بنو۔ چھٹا سپارہ لا یحب اللہ، اللہ نے کیا سمجھایا؟ مفسد نہ بنو، فساد نہ کرو۔ ساتواں سپارہ وَإِذَا سَمِعُوا، اللہ نے کیا سمجھایا؟ مجرم نہ بنو۔ آٹھواں سپارہ وَلَوْ أَنَّنَا، اللہ نے کیا سمجھایا؟ متکبر نہ بنو۔ آج ہمارا ہے 9واں سپارہ قال الملأ الذین، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آخر پہ نتیجہ جو نکلا وہ کیا تھا کہ فتنہ نہ کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ یہ خلاصہ بھی ذہن میں رکھیں، اور تاکہ ہمارے یہ اللہ کی طرف یہ ہماری سیڑھیاں ہیں، یہ ہم نے درجہ بدرجہ یہ چیزیں چھوڑ کے یہ چھوڑتے ہوئے ہم نے جانا ہے، تاکہ ہم پھر لا الہ، یہ ہماری لا الہ کی سیڑھی ہے جو ہم چڑھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سیڑھیاں چڑھنے والا، یہ قدم اٹھانے والا، حقیقتاً قدم اٹھانے والا بنائے۔ اس کو کہتے ہیں نفس کشی۔ زبانی دیکھیں کتنا آسان ہوتا ہے کہنا نفس کشی ہی کرو، لیکن حقیقت میں آپ نے وہ لینا کہاں سے ہے؟ نفس کشی وہ ایک ایک سپارے سے آپ نے لینا ہے، اور پھر وہ سیڑھی آپ نے چڑھنی ہے، اور جب ہم نے چڑھنی ہے تو اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ اب آپ سوچو یہ مجاہدہ آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ بار بار قرآن پاک میں ہمیں سمجھاتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ صحبت میں، انعمت علیہم کی صحبت میں، تجاہدوا فی سبیل اللہ، مل کر کرو، تواصوا بالحق مل کر کرو، مل کر بیٹھو گے تو صحبت کے نور سے تمہارے دل میں نور پیدا ہوگا، تمہیں یہ سیڑھیاں نظر آئیں گی، تمہیں یہ قدم نظر آئیں گے، تمہیں مجاہدے کا شعور آئے گا، تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ یہ ہمارا مقصد ہے مل بیٹھنے کا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کے اندر بھی کہتے ہیں نا شعوری آگاہی اور قلبی بیداری ہو۔ ہم سنا کے سننے نہیں آئے ہوئے،
ہم کچھ لینے، کچھ پانے، کچھ قدم اٹھانے، کچھ چڑھنے کے لیے، اللہ کی طرف چڑھنے کی طرف، صراط المستقیم پر چڑھنے کے لیے، حق کی طرف قدم اٹھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ سن سنا کے چلے جاؤ۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں یہ مجاہدے کی کلاس ہے، ہم مجاہدے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم سننے سنانے، جو عام لوگ سننا سنانا کرتے ہیں نا، ہم وہ نہیں کر رہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں آپ کو صرف سنا کے نہیں چلی جاتی، میں آپ کو نقطے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں تاکہ اس نقطے سے پھر آپ کے اندر تزکیہ اور طہارت اور خشیت پیدا ہو، تاکہ آپ کے اندر پھر وہ جو شیطان نے فطور ڈالے ہوئے ہیں نا وہ دور ہوں۔ تو یہ پورا ایک مجاہدہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، من کی کہتے ہیں نا صفائی دھلائی، اور پھر اندر کہتے ہیں نا اللہ کا نور آتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے، محبت سے آپ نے سننا ہے، اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آغاز ہوتا ہے 9ویں سپارے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قول الملأ کہیں گے وہ لوگ، الذین استکبروا جو کہ تکبر والے ہیں، جو کہ سردار ہیں، مال الذین کا مطلب ہوتا ہے جو سردار ہیں، جو سردار ہیں، جو لوگ سردار ہیں قوم کے یا کسی بھی قبیلے کے یا کسی بھی علاقے کے، اللہ کہتا ہے وہ جو سردار لوگ ہوتے ہیں نا، جنہیں اللہ نے مال و دولت میں بہت زیادہ انہیں دیا ہوا ہے، امیری، اور انہیں بہت زیادہ ان کے پاس دولت ہے، تو وہ ان لوگوں کی فطرت اصل میں اللہ میں بتا رہا ہے۔ جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے نا، ان کی فطرت، ذہنیت، یہ نہ سوچا کریں کہ یہ صرف اس وقت کے لیے بات ہے تو ان کا ذکر ہے، نہیں، یہ ہر دور کے جو لوگ دولت مند ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ زیادہ تر وہ متکبر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جہالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دنیا کا مال و دولت ہے نا تو ہم تو بڑے خوش نصیب، پتہ نہیں چنے ہوئے، تو پتہ نہیں اللہ کے بخشے ہوئے خاص بنتے ہیں۔ تو اللہ ان کی نیچر بتا رہا ہے، یہی نیچر ان کی پہلے بھی تھی۔ دیکھیں بات بظاہر اللہ شعیب علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے، بظاہر یہ ان کی قوم کی بات ہے، لیکن ہر قوم میں دولت مند لوگ، متکبر لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ اصل میں جب کوئی ایک واقعہ بتاتا ہے نا تو اصل میں اللہ مینٹالٹی بتا رہا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس ذہنیت کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ اس سے ہمیں سمجھا کیا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہوتا ہے تم یہ ذہنیت نہ رکھنا۔ یہ تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ہم لا کا سفر کر رہے ہیں، ابھی جو ہمارا سفر ہے نا یہ سارا لا، اللہ میں ہر سپارے میں ابھی تک تو یہی بتا رہا ہے لا الہ، یہ چیزیں چھوڑ دو۔ یعنی جس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم میں اللہ کہتا ہے بڑے امیر اور متکبر اور سردار لوگ تھے، ان کے پاس طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی، عزت بھی تھی، حکومت بھی تھی، تو ان کا وتیرہ کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ ان کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ شعیب علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہم نے تو تمہاری نہیں ماننی، یعنی کہ تم ہماری مانو، ہم نے تم پر ایمان نہیں لانا، تم ہمارے پیچھے چلو۔ یعنی وہ شعیب علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں کسی کو تنگ کرنا۔ کوئی آپ کو رستہ دکھا رہا ہے، کوئی آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، تو آپ یہ اس کو کہنے لگ جاؤ کہ میں تمہاری تب مانوں گا اگر تم میری مانو گے، میں تمہاری عزت تب کروں گا اگر تم میری عزت کرو گے۔ تو آپ سمجھ رہے ہو، تو اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے ایک استاد اور شاگرد کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، ایک مرشد کا، ایک اور کہتے ہیں نا مرید کا مقابلہ نہیں ہوتا کہ مرشد اگر کوئی سی بات کی رہنمائی دے رہا ہے تو آگے سے مرید یہ کہے تو میری بھی تو ماننا، میں نے تیری ایک مانی ایک تو میری مان، ہم پھر ساتھ چلیں گے۔ یہ رویہ غلط ہوتا ہے۔ اللہ اصل میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے استاد کا مقام اور ہوتا ہے، شاگرد کا مقام اور ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر شاگرد استاد کی عزت کر رہا ہے تو اس کو یہ کہے میں نے تمہاری عزت کی ہے تم میری بھی عزت کرو تو میں تمہاری مانوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے یہ جو روش ہے نا جاہلانہ روش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غافلانہ روش۔ تو یہی شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی۔ وہ شعیب علیہ السلام ان کی رہنمائی کرنے کی، ان کو کہتے ہیں نا ہدایت دینے کی
طرف کوشش کر رہے تھے تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ تم ہماری مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں تم وہ کرو۔ تو جب ایسے حالات ہو جائیں تو پھر اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ کسی استاد کو، کسی مرشد کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر حال میں یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، تم میرے ساتھ جو مرضی کرو، ہمارا ساتھ توڑ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسے ساتھ کو پھر توڑ دو، اس کو توڑ نہیں لے کے جانا۔ جب ایک شاگرد استاد کی عزت نہ کرے، اس کا ادب نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کا احترام نہ کرے نا، تو اللہ کہتا ہے ایسے ساتھ کو توڑ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ساتھ کو توڑ دو۔ اسی لیے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے پھر اللہ سے یہ دعا کی کہ یہ جو میری قوم ہے یہ مطلب بے ادب ہے، یہ میری اطاعت نہیں کرتی، میرا احترام نہیں کرتی، میرے ساتھ انہوں نے مقابلہ بازی لگائی ہوئی ہے، میرے ساتھ انہوں نے مکر بازی کا کام کر رہے ہیں، میرے ساتھ چلاکیاں کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے دعا کی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، 89 آیت، وانت خیر الفاتحین۔ دیکھیں پھر یہ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہو، جب ہم اپنی اوقات اور حدود بھول جاتے ہیں نا تو پھر اللہ کہتا ہے یہاں سے نکل۔ اللہ اپنے کہتے ہیں نا پاک ہستیوں کو، اپنے بندوں کو پھر وہاں سے نکال لیتا ہے، ان کا تعلق پھر ختم کر دیتا ہے ایسے لوگوں سے جو نافرمان اور بے ادب ہوتے ہیں۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ جدائی ڈال دے، ربنا افتح، یا اللہ جدائی ڈال دے، بیننا و بین قومنا، میرے اور میری قوم کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان یا اللہ جدائی ڈال دے، میں ان کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتا، جو بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں میں ان کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتا۔ اور پھر دیکھیں آیت نمبر 90 میں اللہ مزید ہمیں بتا رہا ہے ان کی قوم اتنی یعنی کہ نافرمان تھی کہ ان کو کہتی تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتی تھی، جو نافرمان تھے نا وہ خود بھی نافرمانی کرتے تھے اور جا کے دوسروں کو بھی کہتے تھے اس نبی کے پیچھے نہ جانا، یہ تو ہر کام کہتا ہے اللہ کے مطابق کرو، یہ تو ہمارا کہتے ہیں نا دنیا کا فائدہ اس نے ہونے ہی نہیں دینا، اس نے ہمیں دنیا کی عیش و عشرت اپنی من پسند زندگی گزارنے ہی نہیں دینی۔ تو وہ جا کے نا دوسروں کو بھی کہتے تھے اس نبی کے پیچھے نہ جانا، تمہیں نقصان ہوگا، یہ نبی تو تمہیں دنیا سے یعنی کہتے ہیں نا بیزار کر دے گا، اس نبی کی پیروی نہ کرنا۔ تو جا کے ایک دوسرے کو بدگمانیاں پھیلاتے تھے، اس نبی سے لوگوں کو متنفر کرتے تھے، یعنی دوسروں کے بھی کان بھرتے تھے، ایک تو خود نہیں چلتے تھے اور جا کے دوسروں کو بھی بھٹکاتے تھے، بہکاتے تھے کہ تمہارا نقصان ہوگا۔ پھر آگے آیت نمبر 91 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نقصان نبی کی پیروی میں نہیں تھا، ان کا نقصان تو تب ہوا، اللہ کہتا ہے جب میں نے زلزلہ بھیجا۔ زلزلہ دیکھیں عذاب کیوں آتے ہیں، جب کوئی قوم نبی کی نافرمانی کرتی ہے نا تو پھر اللہ کہتا ہے زلزلہ، یہ اللہ کی ایک قانون ہے، اللہ کا قانون ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، جہالت میں ہوتے ہیں، ظلمت میں ہوتے ہیں، منافقت میں ہوتے ہیں، تو اللہ کوئی نبی بھیجتا ہے، کوئی ولی بھیجتا ہے، کوئی استاد بھیجتا ہے، کوئی آپ کو مرشد دیتا ہے، کوئی اللہ آپ کو راہبر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی نافرمانی کرو، بے ادبی کرو، گستاخی کرو تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے پھر اللہ کا قانون ہے، وہ اللہ کی ایک مہلت ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہوتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے غفلت سے نکل آؤ، ابھی بھی وقت ہے جہالت سے نکل آؤ۔ تو جو بندہ ہمیں غفلت اور جہالت سے نکال رہا ہوتا ہم اسی پر حملے کرنے شروع کر دیں، اسی کے ساتھ کہتے ہیں نا لڑنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کے بعد 91 میں اللہ بتا رہا ہے اللہ نے پھر زلزلہ بھیجا شعیب علیہ السلام کی قوم پر، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کہتا ہے میں نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ دیکھیں اللہ کے قوانین، اللہ کہتا ہے وہ قوم پہلے مفسدین تھی، ماکرین، یہ میں خلاصہ آپ کو بتا رہی ہوں، وہ قوم فسادی مفسدین تھی، ماکرین تھی، مکر بازیاں کر رہی تھی، نبی کے ساتھ مکر بازیاں کر رہی تھی، کارہین تھی، کارہین کا مطلب ہوتا ہے کراہت کرنے والے، نبی نے کچھ بتانا تو اس کے ساتھ حجت بازی کرنے لگ جانی، اس کے ساتھ لڑنے لگ جانا، ہم تو یہ کر سکتے، یہ ہم کیسے کریں، یہ جیسے شعیب علیہ السلام انہیں کہتے تھے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا ناپا کرو، تو وہ کہتے تھے ہم کیسے کریں، ہمارا نقصان ہوگا، اگر ہم صحیح ناپ تول کریں گے تو وہ حق بات سے کراہت کا اظہار کرتے تھے۔ تو پھر اس نبی نے دعا کی کہ یہ قوم مفسدین ہے، ماکرین ہے، کارہین ہے، تو پھر یا اللہ تو فاتحین ہے، تو میرے اور ان کے درمیان جدائی کر دے۔ تو پھر ہوا کیا؟ پھر اللہ نے زلزلہ بھیجا، تو اللہ کہتا ہے وہ قوم پھر جاسمین ہو گئی۔
जासमीन का मतलब होता है ऊंधे पड़े हुए। अल्लाह ने जल्जला ऐसा शदीद भेजा कि वो अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए थे, जल्जले ने तबाही मचा दी। अल्लाह कहता है आहर में वही हासरीन थे, हसारे वाले हो गए, यानी उनके घर, उनकी सारी ऐशो इशरत, उनका मालो मता, उनकी आल औलाद उनके किसी काम नहीं आई। इसको कहते हैं हासरीन। फिर अल्लाह कहता है वो हासरीन क्यों हुए, इसलिए कि अल्लाह कहता है वो जासमीन थे, हासरीन थे, कारहीन थे, माकरीन थे, मुफसदीन थे, असल में वो मन के काफरीन थे। तो ऐसे लोग फिर अल्लाह कहता है नतीजा निकाल के हमें कह रहा है ये असल में फासिकीन थे। ये अल्लाह हमें क्यों बता रहा है, आपने कभी सोचा? अल्लाह हमें कह रहा है तू भी जरा देखना तू क्या हरकतें कर रहा है? अगर तू भी ऐसा है, यानी क्या मुफसदीन है, माकरीन है, कारहीन है, तो फिर अल्लाह कहता है तेरा भी वही अंजाम होगा जो पहली नाफरमान बेअदब और गुस्ताख कौमों का हुआ था। वो भी फिर जासमीन, हासरीन और फासकीन, और फिर आखिर में वो बर्बाद हो गए। नसीहत देखिए, अल्लाह में इबरत और नसीहत साथ साथ दे रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये नसीहत और इबरत साथ साथ है। हम तो आयत को कहते हैं ना बगैर मानी और मफहूम के पढ़ के गुजर जाते हैं और खुश होते हैं पूरा सपारा पढ़ लिया। हालांकि यहाँ हमें खड़े होके तौबा करनी चाहिए, यहाँ खड़े होके हमें रोना चाहिए, डरना चाहिए, हमें नादमीन होना चाहिए। यहाँ पर हमें नादमीन होना चाहिए। या अल्लाह हमें मुफसदीन, माकरीन, कारहीन, हासरीन से बचा ले। हमें तो पता ही नहीं, हम तो अंधों की तरह आयतों से गुजर जाते हैं, खड़े होके नादमीन नहीं होते। या अल्लाह हम नदामत में हैं, शर्मिंदा हैं। या अल्लाह हमें जासमीन तबाही से बचा ले। इसको कहते हैं तदब्बर, तफक्कर करना, जो हम नहीं करते। इसको कहते हैं तफक्को करना, ये सारा समझना कि अल्लाह हमें क्यों बता रहा है, हमें अल्लाह क्यों सुना रहा है, कुछ मेरे लिए भी तो होगा। वो नसीहत लेकर फिर हमने अपनी इस्लाह करनी है। इसको कहते हैं तज़किया। जब हम अपनी इस्लाह करेंगे ना, हम फिर तज़किया वाले बन जाएंगे, फिर हम हिदायत लेने वाले बन जाएंगे, अपने आप को निकालेंगे किससे? मुफसदीन, माकरीन, कारहीन, फासिकीन से निकालेंगे, ताकि हमारा अंजाम ना हो जो उनका हुआ था, हासनीन और जासमीन। लेकिन हम तो इस्लाह, तज़किया और हिदायत तो लेते ही नहीं है, यानी हम कुरान का इत्तबा नहीं करते। यही तो अल्लाह कल बता रहा था, जो सूरत अल-राफ में मैंने आपको आयत नंबर 40 आपको बार बार मैंने कही थी। अगर हम भी इसी तरह हुए ना, हम अगर कहते हैं ना आयात पर हम अमल ना करेंगे, जिस तरह अल्लाह ये बता रहा है ये ना होना, अगर हम इसको इग्नोर करके गुजर जाएंगे, बगैर समझे, बगैर अमल किए हुए, बगैर नसीहत लिए हुए गुजर जाएंगे ना, तो फिर हम उसी तरह रहेंगे जैसे हम पहले थे। हमारे अंदर कोई नदामत, कोई मलामत, कोई हशीयत पैदा ही नहीं होगी। आप समझ रहे हो? तो हम कहते हैं ना अपने अंदर मुतकब्बर ही रहेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे तो नादमीन होने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता ही नहीं चलेगा मैंने करना क्या है, जब गौर ही नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो? तो फिर ऐसे जो लोग हैं ना, जो कुरान पढ़ के भी ना कुरान पर अमल करते हैं, ना कुरान और ना कुरान से हिदायत लेते हैं, अल्लाह कहता है इनके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। कल ये आयत गुजरी है, ये लोग जन्नत में कभी दाखिल होंगे ही नहीं। जो कुरान से हिदायत नहीं लेते, जो कुरान से तज़किया नहीं लेते, जो कुरान का इत्तबा नहीं करते, पैरवी नहीं करते, वो लोग जन्नत में कभी जा ही नहीं सकते। जिस तरह ऊंट सुई के नक्के के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इसी तरह ये लोग भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। आप मुझे बताओ कि हमने कुरान को इस तरह से पढ़ा है कि हम एक एक आयत से नसीहत लें, इबरत लें, हिदायत लें, तज़किया लें, तहारत लें, फिर उससे अपनी इस्लाह करें, फिर उससे हम उसकी पैरवी करें। हमने पढ़ा कुरान को आज तक इस तरह? और हम यही सोच के बैठे हुए हैं कि मैं नमाजी हूँ ना, मैं हाजी हूँ ना, इसलिए मैं जन्नती हूँ। ये है फरेब। इसको मैं कहती हूँ आपको, ये फरेब है। जो फरेब है, जो हम शैतान ने हमें धोखे का सौदा दिया हुआ है, और इसी धोखे में देखे हमारी सारी जिंदगी गुजरी है कि नहीं।
ابھی بھی وقت ہے، یہ میں نہیں، یہ اللہ آپ کو جگا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ آیتیں اللہ نے اگر آپ کو سماعت نہ دی ہوتی، اگر آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی سماعت نہ ہوتی تو میں جتنا مرضی آپ کو پڑھ کے بتاتی رہتی، آپ کے کاخ اندر جانا ہی نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ نے آپ کو سماعت دی، آپ کو ہمت، طاقت دی، صحت دی، آپ کو قرآن کی چاہت دی، اور اللہ نے آپ کو اپنی حیثیت دی، تو آپ یہاں تک آ کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ میں نہیں سمجھے، اللہ ہمیں سنا رہا ہے، اللہ ہمیں جگا رہا ہے، اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس کو بلاوا کہتے ہیں، جو اللہ آپ کو حقیقت کی طرف، قرآن کی طرف، معرفت کی طرف، اپنی حیثیت کی طرف بلا رہا ہے۔ آگے دیکھیں آیت 98 میں اللہ تعالیٰ مزید سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو تمہارے لیے برکت اور رحمت نازل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ جو عذاب نازل ہوا ہے یہ تمہاری اپنی اکڑ کی وجہ سے ہوا ہے، تمہاری اپنے تکبر کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور آگے اللہ تک مزید سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ نبی کی نافرمانی کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان کی میں پہلی ان کی پکڑ کرتا ہوں، والبأساء والضراء، اللہ انہیں تنگی میں اور تکلیف میں پکڑ لیتا ہے۔ یہ نبی کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی پریشانی۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں تاکہ تم عاجزی والے، نبی کی کہتے ہیں نا در کے اسیری والے، فقیری والے، حضوری والے بن جاؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو الٹ لوگ ہیں۔ ہمیں تو کوئی تنگی، تکلیف، پریشانی آ جائے تو ہم بیماری سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں پتہ کرو یہ نظر کس نے لگائی ہے، بندش کس نے کروائی ہے، جادو کس نے کیا ہے۔ ہم تو بیماری سے، اور بیماری کی جو ادھر ادھر کی ہمیں چیز نظر آتی ہے اس سے لڑنا۔ اللہ تو کہتا ہے میں نے تمہیں بیماری والبأساء والضراء تو تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم اپنے نفس کو پکڑو، تم اپنے شیطان سے لڑو، تو تم الٹا بیماری سے لڑ رہے ہو، اور لوگوں سے پتہ کروا رہے ہو، اور مزید کہتے ہیں نا اکڑ میں جا رہے ہو، اور مزید سوچ رہے ہو میں نے بھی بدلہ لینا ہے، میں نے بھی اس کے پیچھے جانا ہے، میں نے بھی اس کو چھوڑنا نہیں۔ مزید نفس اور شیطان کے مکر میں، جکڑ میں آ رہے ہو، تو یہی تو خسارہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں وہ بھی خوش نصیب بندہ ہے جسے کوئی بیماری لگی، جسے کوئی پریشانی لگی تو وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں تمہیں تنگی اور سختی سے پکڑوں نا تو اللہ کہتا ہے تم عاجزی میں آ جاؤ۔ اللہ کا یہ مقصد ہوتا ہے ہمیں تکلیف دینے کا، آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ ہمیں جگا رہا ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف دے کر نا اصل میں اللہ ہمیں قبر اور حشر کے عذاب اور ذلت سے بچا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اتنے نادان لوگ ہیں نا، ہم بیماری کا ہی رونا روتے رہتے ہیں، بیماری آئی کیوں، پتہ کرو کس نے جادو کروایا۔ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں جو اللہ سمجھانے کی ہمیں کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر ہم دیکھو قرآن کی یہ والی آیت ہم نے سمجھ کے نصیحت کے ساتھ پڑھی ہوتی نا تو ہم بیماری سے اور اس طرح ڈھونڈنے کی بجائے کس نے بھیجی، کہاں سے آئی، ہم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے، اپنا تزکیہ اور قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تو ہمیں صراط المستقیم پر لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم مزید شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ آیت 100 میں اللہ کہتا ہے جو لوگ پھر بھی عبرت نہیں لیتے، نصیحت نہیں لیتے نا، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کے دلوں پر مہر ہی لگا دیتا ہے، پھر اللہ ان پر اپنا قہر نازل کرتا ہے، پھر وہ لوگ ایسے ہی قبر میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی لوگ ہیں مردے مر جائیں گے لیکن قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، دین کی طرف نہیں آئیں گے، اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، اپنی روش نہیں چھوڑتے، اپنی کہتے ہیں نا عادتیں نہیں بدلتے۔ وہ پھر کیوں نہیں بدلتے؟ کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے۔ نہ انہیں بیماری سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ انہیں کوئی پریشانی آ جائے تو انہیں پرواہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، ہم اب اللہ کی طرف آ جائیں۔ وہ اور دور ہوتے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو جو صحت نہیں نہ رہی تو اب میں نے مزید فیشن کرنے ہیں، اگر میرے ہمت نہیں ہے نا تو اب میں نے گھر بیٹھ کے سب کچھ میک اپ کر کے سارا کچھ کرنا ہے، میں نے اپنی کمیاں گھر بیٹھ کے پوری کرنی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میں نے تمہیں بیماری اس لیے دی تھی تم عاجزی والے بن جاؤ، لیکن جن کے دل پر مہر اللہ لگا دیتا ہے نا، جن پر اللہ قہر نازل کرتا ہے، وہ عاجز ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ قرآن کی طرف، نبی کی پیروی کی طرف، وہ قرآن کی پیروی اور نبی کی خوشی اور اللہ کی مرضی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ساری زندگی ڈاکٹر، بیماریاں اور ہسپتالوں میں گزار دیتے ہیں۔
آگے دیکھیں اللہ میں کیا سمجھا رہا ہے آیت 103 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا، دیکھیں بظاہر میں آپ کو بتاؤں، بظاہر اللہ نے کسی نبی کی مثال رکھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں اور بہت سی اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں اور عبرتیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جو ہماری عادت ہے بس ایسے ہی واقعہ پڑھ کے گزر جائیں گے، سوچیں گے ہی نہیں کہ اس میں میرے لیے کیا نصیحت ہے۔ جیسے میں آپ کو واقعہ نہیں سنا رہی، میں آپ کو صرف نصیحتیں بتا رہی ہوں جو آیتوں کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں اور جن پر ہماری نظر ہی نہیں جاتی، ہم اوپر سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں، جو اندر اس کے نصیحت ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ آگے دیکھیں اللہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بظاہر سنا رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے انہیں نبی بنا کر معجزے دے کر بھیجا، لیکن ہوا کیا، ان کی قوم بھی نافرمان تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی نافرمان تھی۔ اس نے کیا کرنا شروع کر دیا، اپنے نبی کے ساتھ مقابلے بازی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں معجزے دکھائے، انہوں نے کہا اب ہم بھی بڑے سے بڑے جادوگر لے کر آئیں گے، اب ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ فطرت بتا رہا ہے، جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے استاد کے ساتھ مقابلے بازی شروع کر دیتے ہیں، جو بے ادب اور گستاخ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے مرشد کے ساتھ مکر بازی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آج سے نہیں ہو رہا، اللہ یہ سمجھا رہا ہے یہ تو ازل سے ہوتا آ رہا ہے۔ نافرمانوں کی جو اندر کی حواست ہوتی ہے نا وہ اسی وقت سامنے آتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، جب اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں نا حکم سامنے آتے ہیں تو پھر جو لوگ مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، مقابلے کرنے لگ جاتے ہیں، مکر بازی کرنے لگ جاتے ہیں، ہیلا سازی کرنے لگ جاتے ہیں، چلاکی کرنے لگ جاتے ہیں، اصل میں اللہ کہتا ہے ان کے اندر کی حباست باہر آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ تم نبی کے ساتھ مقابلہ کر کے کیا کرو گے، تمہیں آخر میں تو حق غالب ہو کر ہی رہے گا نا۔ آج تم جیت کر اپنی عزت بنا کر فتح پا کر کرو گے کیا؟ یہ کتنی دیر کی تمہاری جھوٹی عزت اور دکھاوا ہے، آخر تمہیں اللہ کے پاس آنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، تو پھر تمہیں پتا چلے گا جو وقت میں نے اپنے کہتے نا نبی کے ساتھ یا اپنے استاد کے ساتھ میں نے مقابلے میں اور مکر بازی میں اور چلاکی میں لگایا تھا، کاش وہی وقت میں نے اپنے استاد کی تعلیمات کو سمجھنے میں لگایا ہوتا، کاش وہی وقت میں نے اپنے استاد کے ادب میں اور پیروی میں لگایا ہوتا۔ لیکن اللہ کہتا ہے جو لوگ شیطانی صفت والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے استاد کے ادب اور اطاعت کی بجائے وہ چلاکی اور مقابلے بازی اور ہیلا سازی میں چلے جاتے ہیں۔ یہی فطرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تھی اور یہی فطرت اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں مزید سمجھا رہا ہے کہ 121 آیت میں اللہ کہتا ہے اس نے بھی مقابلے بازی پہ اتر آیا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر بازی پہ اتر آیا۔ فرعون اس نے بھی کہا کہ سارے جادوگر اکٹھے کر لو، لیکن جادوگر جو تھے وہ ٹاپ کے جادوگر تھے، وہ کہتے ہیں نا بہت اپنے پیشے کے ماہر جادوگر تھے۔ اللہ کہتا ہے آئے تو وہ تھے موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کہ ہم بڑے پائے کے ہیں، الٹا اللہ نے ان کو دکھا دیا، اللہ نے ان کو حق دکھا دیا، اللہ نے ان کو حقیقت دکھا دی۔ تو پھر ہوا کیا، اللہ کہتا ہے آیت 122 میں اللہ کہتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ جادو تو ہمارے پاس ٹاپ کا تھا، اعلیٰ درجے کا، تو ہم ماہر تھے، تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں جادوگروں کو پتہ لگ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ساری زندگی کے اس میدان میں محنت کرنے والے اور ماہر تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوتے تو یہ ہم سے اوپر جا نہیں سکتے تھے۔ جو جادوگروں کو اللہ کہتا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ سارے سجدے میں گر پڑے، وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ جن کے اندر دیکھیں ذرا بھی عقل ہوتی ہے نا، جادوگروں نے عقل سے سوچا، تھے وہ جادوگر بے شک، اپنے پیشے کے یعنی کہ وہ محنت اپنے پیشے میں محنت کرنے والے تھے، محنت کر کے وہ اعلیٰ درجے میں پہنچے، اپنے جادو کے ماہر ہو گئے، لیکن تھے تو اپنے کام کے ماہر نا، اپنے کام کے کہتے ہیں نا اپنے کام سے مخلص تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اتنی محنت کر کے وہ نہیں کر سکے جو موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا، تو وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام عام بندے نہیں ہیں، اور یہ جو دکھا رہے ہیں نا یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے، یہ حق ہے، اس لیے وہ فوراً مان گئے۔ تو اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس سے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جس کے اندر ذرا سی بھی ایمان کی رمق ہوتی ہے نا، جس بندے کے اندر ذرا سا بھی نور ہوتا ہے وہ فوراً پہچان جاتا ہے
وہ جادوگروں کی طرح پہچان جاتا ہے اور وہ مان جاتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ 126 128 میں سارا اللہ یہی قصہ بتا رہا ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر تو مان گئے ہیں، وہ تو حیران رہ گیا، میں تو انہیں لڑنے کے لیے بلایا تھا، یہ تو الٹا سجدے میں گر گئے ہیں۔ تو فرعون پھر دھمکیاں دینے پہ آ گیا۔ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو کیسے ہی تمہارے، یہ مثال سے اللہ تعالیٰ، یہ مثال سے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ صرف یہ نہ سوچیں یہ فرعون کی بات ہو رہی ہے، اللہ ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے بھی ایسے حالات ہوں، تم حق کے لیے حق کے راستے پر چل رہے ہو اور لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں، لوگ تمہارے ساتھ مقابلہ بازی کرنے پہ اتر آئے ہیں، لوگ تمہارے ساتھ مکر بازی کر رہے ہیں، لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تو کیا کرو؟ وہی کرو جو فرعون کے جادوگروں نے کیا تھا۔ 128 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی، مدد مانگی، دعا کی اور مدد مانگی۔ یہ دو کام ہمیشہ کیا کرو، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہو، یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا، ہمیشہ مدد مانگو، یا اللہ تو میرا مددگار ہو جا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھے انہیں کہا تھا کہ تم نے حق کے آگے اپنے آپ کو جھکایا ہے، اب یہ فرعون جتنی مرضی تمہیں دھمکیاں دے، فرعون انہیں ڈرا رہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تو اللہ یہ بتا رہا ہے جتنا مرضی فرعون بڑا آ جائے، جتنا بڑا کوئی کہتے نا تمہارے سامنے فسادی بندہ آ جائے، تم ایک کام صرف کیا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو۔ کچھ نہیں نہ کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تم اللہ کے آگے دعا کیا کرو۔ کتنا ہی بڑا مکر باز تمہارے سامنے آ جائے، کتنے ہی بڑے کہتے نا دشمن سے تمہارا، فرعون جیسا دشمن کیوں نہ تمہارے سامنے آ جائے، اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ نے یہ ہتھیار دیا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے بڑی طاقت ہے کیا؟ دعا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، دعا رسول اللہ نے فرمایا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کی سب سے بڑی طاقت دعا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا اللہ نے مجھے خزانہ میں اپنا میرے ساتھ رابطہ، جو اللہ اور بندے کا رابطہ ہوتا ہے وہ دعا ہے۔ جب آپ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہو نا، پھر وہ معاملہ آپ کا نہیں رہتا، میں آپ کو بتاؤں، پھر وہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا میں اپنے آپ کو ہینڈ اوور ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو جب آپ کی پہنچ سے کوئی چیز باہر ہو جائے نا، آپ کو میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی یا اللہ، میں اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتی یا اللہ، میں بے بس ہو گئی ہوں، تو وہاں کیا کروں؟ دعا کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے حاصل۔ ہر نبی نے دیکھے دعا کی، جو بھی نبی مغلوب ہو گیا، جیسے دیکھیں ایوب علیہ السلام بیماری سے مغلوب ہو گئے، نوح علیہ السلام فسادیوں سے مغلوب ہو گئے، شعیب علیہ السلام ان کے تنگ کرنے سے عاجز آ گئے، ہر نبی اینڈ پہ دعا کرتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے اللہ ہمیں اہمیت سمجھا رہا ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پکارو، یا اللہ اس فسادی سے مجھے بچا، اس ظالم اس فتنہ باز سے مجھے بچا۔ تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے صبر کرو، یہ بھی نہ سوچو کہ میری دعا فٹافٹ پوری ہو جائے، ادھر میں نے کی تو ادھر پوری ہو جائے، نہیں۔ 40 سال دیکھیں انبیاء دعائیں کرتے رہے، یعقوب علیہ السلام 40 سال دعا کرتے رہے، یہ یوسف علیہ السلام سے ملا دو، ہم تو کہتے ہیں میری 4 دن میں میری دعا پوری ہو جائے، اتنے ہم بے صبرے ہوتے ہیں۔ نہ تو ہمیں سلیقہ ہے کہ مشکل میں کرنا کیا ہے، نہ طریقہ ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نا بندگی کا آداب اور بندگی کا اللہ ہمیں طریقہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے رب سے رابطے میں رہے اور پھر ثابت قدم رہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ نہ دعا چھوڑے نہ صبر چھوڑے، تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے دشمنوں کو، فرعون کو پھر آہ پہ ہلاک کر دیا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ میں آیت 130 میں کیا سمجھا رہا ہے۔ یہ ساری نصیحتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں جو آیات کے اندر ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے نا فرعونی رسول کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وہ نافرمانی اور بے ادبی کا سلوک، گستاخی کا سلوک کرتے تھے نا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے پھر ان کو مختلف طرح کے عذابوں سے، تکلیفوں سے پکڑا، میووں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کا کیا۔ دیکھیں ہمیں بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ہماری محنت کا پھل نہیں ملتا، یا ہمیں کہتے ہیں نا اپنے کام کا اجر نہیں ملتا، تو اللہ کہتا ہے یہ تمہارے جان اور مال میں تکلیفیں جو آتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ تم اللہ کے کہنا اللہ کی پیروی میں، نبی کی پیروی میں، اللہ کی مرضی اور نبی کی پیروی میں زندگی گزارو، اللہ کی رضا اور نبی کی اتباع میں زندگی گزارو۔ یہ ہمیں جگانے کے لیے نا اللہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے،
ہمیں بیماری پریشانی اور تکلیف، اللہ کہتا ہے یہ میں پہلے بھی کیا کرتا تھا، یہ میں اب بھی کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے اس قوم کو بھی، میں نے پھلوں کے نقصان سے میں نے انہیں پکڑا، لیکن وہ قوم نا پھر بھی نہ سمجھی۔ اللہ تو کہتا ہے یہ میرا بلاوا ہوتا ہے، کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے، یہ جو ہمیں تھوڑی بہت کبھی دردیں مرضیں آتی ہیں نا، یہ اصل میں اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، اپنی خصلتیں، اپنی حرکتیں اور اپنی عادتیں جو ہے نا تمہاری غافلانہ، جاہلانہ، منافقانہ، فاسقانہ، اپنی عادتیں اور حرکتیں چھوڑ۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اپنا تزکیہ اور طہارت اور اپنی اصلاح اور تقوی والا بن، لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھتے۔ آپ سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کے بلانے کا طریقہ ہے۔ اللہ تکلیف دے کے بلاتا ہے، اللہ درد دے کے اٹھاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں درد ملے ہم اور لیٹ جاتے ہیں، درد ملے اور لیٹ جاتے ہیں، تکلیف آئے اور بیٹھ جاتے ہیں، بھئی اب تکلیف آ گئی، اب تو میں نے اٹھ رہی نہیں۔ اب جب تک یہ تکلیف نہ گئی ہم کہتے ہیں میں نہیں کہتے جانا، جب تک یہ میرا درد نہ گیا میں نہیں اٹھنا۔ ہم الٹ لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں درد اس لیے دیتا ہوں کہ تم درد میں اٹھو اور زیادہ۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی کو پیچھے سے ضرب لگاؤ تو وہ بھاگتا ہے، جیسے گھوڑے کو دیکھیں چابک سے مارو تو گھوڑا دوڑتا ہے۔ اللہ تو ہمیں دوڑانے کے لیے، ہمیں اٹھانے کے لیے ہمیں درد مرض دیتا ہے، لیکن شیطان الٹا آ کے ہمیں کہتا ہے اب تجھے درد نکل آئی نا، اب آرام سے گھر بیٹھ، اب تیرا یہ مسئلہ ہو گیا نا، جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو تو انہیں گھر سے نکلنا نہیں ہے۔ الٹا ہمیں شیطان آ کے جکڑ لیتا ہے، وہ جو اللہ کی طرف دوڑنے کا معاملہ تھا الٹا شیطان ہمیں بٹھا کے سلا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ ہمیں دیکھیں بتا رہا ہے کہ یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ اٹھنے کی بجائے، تیز دوڑنے کی بجائے وہ اور پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے ہمارا حال؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر ہمیں قرآن کو دیکھیں اس طریقے سے پڑھا ہوتا تو ہم درد آنے پر گھر نہ بیٹھ جاتے، بلکہ ہم اور اٹھتے۔ کیا پتہ یہ درد کل کو اور بڑھ جائے، میں اٹھنے کے بھی قابل نہ رہوں، تو آج میں اگر اٹھنے کے قابل ہوں تو میں جاؤں دوڑ کے۔ کہتے ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہو، پھر بندہ دوڑتا ہے کہ اب میری صحت کم ہو رہی ہے تو اب تو میں نے اور دوڑنا ہے اللہ کی طرف۔ یہ نہیں کہ اگر صحت کم ہو رہی ہے تو میں بھی آرام سے بیٹھ جاؤں، اب کم ہو رہی ہے تو اب بیٹھے رہو، نہیں۔ جسے شعور ہوتا ہے نا قرآن سے، وہ صحت کم ہو رہی ہے، ہمت کم ہو رہی ہے، درد آ رہے ہیں، مرض آ رہے ہیں، وہ اور دوڑتا ہے اللہ کی طرف کہ اب میری بچی کچی صحت ہمت جو ہے وہ میں نے اب گھر بیٹھ کے غفلت میں ضائع نہیں کرنی، بلکہ اب میں نے ساری بچی کچی ہمت صحت میں نے اللہ کی طرف لگا کے اب میں نے دوڑنا ہے۔ لیکن یہ تو وہی دوڑے گا نا جس کو قرآن سے شعوری آگاہی اور قلبی بیداری نصیب ہوگی۔ اللہ کرے ہمیں یہ مل جائے اس رمضان میں، تاکہ ہم گھر بیٹھ کے اپنے دردوں مرضوں کا رونے کی بجائے اب جو رہ گیا ہے اس سے کہتے ہیں نا ہم اپنی عزت بچا لیں، آخرت بچا لیں، ایمان بچا لیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو الٹی چالیں چلتے ہیں نا، آخر میں یہ نقصان میں ہی رہتے ہیں۔ جو کہتا ہے میں نے گھر سے نہیں نکلنا، اور اللہ کہتا ہے وہ گھر میں ہی پھر کہتے ہیں نا غفلت جہالت میں زندگی گزار دیتے ہیں، یعنی انہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ان کی فطرت وہی ہوتی ہے، آگے آیت 132 میں اللہ بتا رہا ہے ان کی فرعونی فطرت ہوتی ہے۔ جیسے فرعون کے لوگ ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اگر تم ہمارے اوپر جادو بھی کر دو نا، یعنی جو مرضی تم زور لگا لو، جتنا مرضی ہمیں سمجھا لو، ڈرا لو، ہم نے حق کے رستے پہ نہیں چلنا۔ اللہ کہتا ہے کئی لوگ اس طرح کے گمنڈی اور ضدی طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ حق کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور حق کے رستے پر چلتے ہی نہیں ہیں، اور پرواہ ہی نہیں کرتے۔ جو مرضی مصیبت آئے، تکلیف آئے، وہ گھر بیٹھ کے اپنے کہتے ہیں نا خوشیاں اور اپنی موجوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے پھر ایسے لوگوں پر ہوتا کیا ہے، جو میں نے پہلے قوموں کے ساتھ کیا تھا وہی میں ایسے لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ پھر وہ جو تھوڑا سا درد میں نے دیا تھا نا وہ مرض بن جاتا ہے، وہ جو تھوڑی سی تکلیف میں نے دی تھی نا وہ پھر اندر کوئی روگ بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے درد کم نہیں میں تمہارے کرتا، کیونکہ تمہیں جو میں نے کہا تھا حق کے رستے پر دوڑو، تم تو اور گھر بیٹھ کے درد کا رونے کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر جو میں نے پہلی قوموں کے ساتھ کیا کہ پہلے میں نے ان کی تھوڑی سی پکڑ کی، انہیں والضراء والبأساء کے ساتھ، جب وہ نہیں سنبھلے پھر میں نے عذاب بھیجے۔ اللہ کہتا ہے پھر عذاب آئے، طوفان آئے، ٹڈیاں، مینڈک، اس طرح اللہ کہتا ہے پھر میں نے کھلے عذاب ان کے اوپر بھیجنے شروع کر دیے۔ پھر کیا ہوا، پھر وہ جب ان کے اوپر عذاب آئے نا، پھر وہ دوڑے نبی کے پاس آئے، پھر نبی کے پاس دیکھیں دوڑے آئے۔
پہلے پرواہ ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم نے نہیں حق کا رستہ لینا، ہم نے نہیں مطلب آپ کی پیروی کرنی، ہم نے نہیں آپ کا اطاعت اور ادب کرنی. پہلے کیا کرتے تھے؟ ہیلا سازی، مکر بازی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جب عذاب آئے نا پھر دوڑے نبی کے پاس آئے. تو آ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اللہ کا عہد ہے نا، عہدہ اندہ کا. اللہ کہتا ہے آ کے نبی کو کہتے تھے آیت 134 میں، آپ کو تو اللہ نے عہد دیا ہوا نا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو تو اللہ بچا لے گا، آپ دعا کرو یہ جو عذاب ہم پر آئے نا یہ اللہ ہٹا لے. دیکھیں کیسے لوگ تھے، وہ کیسے مکر باز تھے کہ جب عذاب آئے تب نبی یاد آتا تھا. تو جب نبی حق کا رستہ بتاتا تھا پھر اس کی گستاخی کرتے تھے، اس کے ساتھ مکر بازی اور بحث کرتے تھے. یہ اللہ فطرت بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا اندر سے جو غافل ہوتے ہیں، دیکھیں اللہ کیٹیگری بتا رہا ہے، یہ غافل لوگوں کی فطرت ہوتی ہے. حق کے راستے پر بلاؤ تو بحث کریں، اور جب مصیبت آ جائے تو آپ کو کہتے ہیں دعا کر دو. بھئی آپ دعا کر دو ہے، یہ اللہ سمجھا رہا ہے. دعا کے لیے آ جاتے ہیں لیکن حق کی کہتے ہیں نا بات، حق کی پیروی کے لیے نہیں. اکثر لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ نہیں، انہیں قرآن کے لیے بلاؤ تو نہیں بات سنتے. ہاں اپنی مشکل پڑ جائے گھر میں تو کہتے ہیں ہاں میں جا کے نا اس سے دعا کروا لیتی ہوں، اسے کو میرے لیے دعا کر دے. ویسے وہ بلائے قرآن کی طرف، کلاس کی طرف، یا کہتے ہیں نا حدیث پاک کی طرف تو نہیں آنا، اس وقت ٹائم نہیں ہوتا. لیکن جب مشکل پڑ جائے کہتے ہیں اس کو دعا کر دے. میں آپ کو بتاؤں یہ روش غافلوں کی ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کی روش تھی. عذاب پڑ جاتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے آتے اور آ کے ان کے ترلے منتیں کرتے، اب آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. جب وہ پھنسے ہوتے تھے نا تو موسیٰ علیہ السلام، جیسے میں اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کسی سے پیری پہ جانا ہے، آ کے کہتے اب آپ جو کہو گے ہم کریں گے، ہم تو بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی بھی دے دیں گے، بس آپ یہ عذاب ہٹا دو. یہ جو ہمارے گھروں میں ہر ہانڈی میں ہون، گلاس میں ہون، برتن میں ہون، ہر چیز میں ہون ہے، ہم نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، آپ بس یہ عذاب ہٹا دیں. اس کے بعد جو آپ کہو گے نا ہم وہ آپ کے ماننے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن اللہ دیکھو فطرت بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں نبی پھر دعا کرتا، نبی کی دعا پر اللہ عذاب ہٹا لیتا، لیکن عذاب ہٹنے کی دیر ہوتی تھی وہ پھر وہی حرکتیں. یہ اللہ دیکھو ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ ہے غافل لوگ اپنی عادتیں، خصلتیں اور اپنی روش نہیں بدلتے، وقتی طور پر عاجز بن جائیں گے اپنے مطلب اور مفاد کے لیے. لیکن جیسے ہی ان کا مطلب پورا ہوگا پھر اسی اکڑ میں، اسی فطرت میں چلے جائیں گے اور سمجھیں گے ہم نے نبی کو دھوکہ دے دیا. دیکھو مطلب نکالا، اپنا مفاد پورا کیا، تو یہ انہوں نے نبی کو دھوکہ دیا، انہوں نے نبی سے مطلب نکالا. اللہ کہتا ہے نہیں، انہوں نے اپنے لیے تباہی، اپنے لیے بربادی خریدی، کیونکہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے. اللہ نے تو مہلت دی تھی اس نبی کے راستے پر آ جاؤ، غفلت سے نکل آؤ، لیکن انہوں نے چلاکیاں کرنی شروع کر دی نبی کے ساتھ، مکاریاں کرنی شروع کر دی. جو ان کی خصلتیں اور عادتیں تھیں انہوں نے نبی کے ساتھ بھی وہی گیمیں کھیلنے شروع کر دی. تو اللہ بتا رہا ہے کیونکہ یہ جو قوم تھی نا یہ غافل قوم تھی، وقتی طور پر ڈر کے عاجز ہو جاتی، لیکن جیسے ہی عذاب جاتا پھر اسی طرح منکر اور فسادی ان کی فطرت جو ہے نا اور زیادہ ابھر کے سامنے. آپ نے سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا آج بھی ایسے لوگوں کی، کئی لوگوں کی ایسی فطرت ہوتی ہے کہ اکثر بلکہ لوگوں کی ہوتی ہے، مطلب وہ تو فوراً آ کے بیٹھ جائیں گے، معافیا مانگیں گے، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، عاجز ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا مطلب پورا ہو یا کوئی دعا کرانی ہو تو بڑے اچھے بن جائیں گے، لیکن جیسے ہی دعا ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے پھر وہی ان کی کہتے ہیں نا فطرت ابھر کے سامنے آتی ہے. یعنی وہ اپنی عادت نہیں بدلتے، وقتی طور پر اپنی خصلت بدل لیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. لیکن اللہ یہی تو سمجھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ اتنا اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، مکروں میں، یہ کہتے ہیں نا اپنے نبی کو چکر دے رہے ہیں، ان کے ساتھ جیسے مکر کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر انہیں شعور ہوتا تو یہ اس طرح کی حرکتیں کبھی بھی نہ کرتے. یہ صرف نبی کا ادب کرتے اور نبی کی اطاعت کرتے اور نبی کی پیروی کرتے اگر یہ شعور والے ہوتے تو. لیکن اللہ خود نتیجہ بتا رہا ہے 136 آیت میں کہ یہ غافلین. میں کہتی ہوں یہ اللہ اس لیے میں بتاتا ہے آپ بھی اپنا جائزہ لو، میں بھی اپنا جائزہ لوں. اگر ہماری بھی اس طرح کی عادت ہے نا وقتی طور پہ عاجز ہو جانا اور بعد میں وہی اکڑ اور وہی مکر اور وہی تکبر میں چلے جانا، یہ غافلین کا وتیرہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں غافلین
जितनी भी गाफिल कौमें थी वो सारी तबाह हो गई हैं। क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। अपने मकर से अपने आप को अल्लाह के कहर में लेकर गए और अपनी तरफ से बड़े चालाक बन रहे होते हैं कि हम तो दूसरों को धोखा दे के अपनी बातों में लगा लेते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। देखिए, आपको पता है अल्लाह कुरान में क्या क्या बता रहा होता है? नहीं पता, क्योंकि आपने तो शऊर के साथ कुरान को पढ़ा ही नहीं है ना आपने कल्बी बेदारी के साथ देखा है। कल्बी बेदारी का मतलब होता है मैं अपना भी जायजा साथ साथ लेती हूँ, यही मैं भी तो इस तरह की हरकतें नहीं करती, इसको कल्बी बेदारी कहते हैं। और शौरी गाही कहते हैं सोचना कि अल्लाह ये मुझे क्यों बता रहा है, इसका मतलब है अल्लाह मुझे भी कुछ सिखा रहा है, मुझे भी अल्लाह कुछ पैगाम पहुंचा रहा है। आगे देखिए अल्लाह ताला 137 आयत में बता रहा है कि बनी इसराइल की जो कौम थी, मजलूम कौम थी, गुलाम कौम थी। आप समझ रहे हो, जो फिरौन उन पर जुल्म कर रहा था, आखिर में क्या हुआ? अल्लाह कहता है मैंने उनको हुकूमत दी, बरकत दी और उन्हें मैंने वारिस बना दिया। वो जो बड़े बड़े महल्लात वो जो फिरौनियों ने बनाए हुए थे ना, वो सारे अल्लाह कहता है फिरौनियों को तो मैंने तबाह कर दिया, उनको मैंने डबो दिया। तो वो जो उनके महल्लात और बागात थे उसके वारिस कौन हुए? देखिए, ये होता है अल्लाह कहता है मैं जो चाहे करता हूँ। बाजार ऐसे लगता था कि ये जो बेचारे बनी इसराइल के जो लोग हैं ये तो सारी जिंदगी गुलामी करते रहेंगे, इनका तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। अल्लाह कहता है मेरी एक मोहलत होती है, थोड़ी देर की मोहलत होती है, जब वो पूरी हो जाए तो अल्लाह ने देखो कैसे फिरौन को और उसके पैरोकारों को तबाह किया ले जाके। अपनी तरफ से वो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहे थे कि आज हम इनको खत्म करने जा रहे हैं, ये नहीं पता अपने अंजाम की तरफ वो जा रहे थे। यही तो अल्लाह समझा रहा है। अल्लाह कहता है मेरी हिकमतें और मेरे राज तुम नहीं समझ, तुम क्या मकर करोगे? अल्लाह कहता है तुम क्या मकर करोगे मेरे आगे? वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता है मेरी तदबीर तुम्हारे मकर से कहीं ज्यादा है। आप समझ रहे हो? तो अल्लाह कहता है देखो मैंने कैसे बनी इसराइल के लाचार, कमजोर, मजलूम लोगों को उन्हीं महल्लात का मालिक बना दिया जो फिरौनी सजाया करते थे। यानी उन्हें तो जो जालिम थे अल्लाह ने उनको कहते हैं ना वहां से निकाल दिया और जो मजलूम थे उनको मालिक बना दिया। देखिए, यहाँ से अल्लाह हमें भी कोई नसीहत दे रहा है। आज हम जिन घरों में रह रहे हैं, इन घरों में पहले कौन रहते थे? गोरे रहते थे, काले रहते थे, बड़े वो कामयाब थे, बड़े खुशहाल थे, बड़ी खुशियां मना रहे थे। तो अल्लाह हमें भी समझा रहा है आज इन मकानों में तुम रह रहे हो, कल इन मकानों में कोई और था, अब आगे इन मकानों में कोई और रहेगा, तो तुम क्या करो? ये तुम्हें थोड़ी सी मोहलत मैंने दी है ना इस मकान में रहने की, इस मकान में कहते हैं ना इससे अपना मुकाम बनाने की कोशिश करो। इस मकान में अल्लाह ने रिहाइश तुम्हें इसलिए, हम तो मकानों के ही हो जाते हैं, हमें तो अजीब फितरत के लोग हैं। हम कहते हैं ये मकान में बस है, मैं हूं मैंने मिल गया ना पक्का मकान है। पक्की तो जिंदगी नहीं आपको मिली हुई, पक्का मकान कहाँ से मिलेगा? हम समझते हैं परमानेंट है, इस बात पे खुश होते परमानेंट मकान मिलेगा। भाई परमानेंट तो जिंदगी नहीं अल्लाह ने आपको दी हुई, किस धोखे में आप पड़े हुए हैं? ये मकान अल्लाह इसलिए हमें देता है यहाँ से अपना मुकाम बनाने की कोशिश करो, अल्लाह की नजर में कोई मुकाम हासिल करने की। लेकिन शैतान हमें धोखा देता है। शैतान कहता है हुन तेरे मकान मिल गया ना, अच्छा मकान मिल गया, अब तुझे तो उन्होंने कहते हैं ना परमानेंट, इसका तुझे तो परमानेंट दे दिया, तुझे तो वारिस ही बना दिया, तुझे तो उन्होंने मालिक बना दिया है, अब ये तेरा है, मौज मस्ती में जिंदगी गुजार, ऐशो इशरत नहीं। अल्लाह कहता है ये मकान मैंने किसी मुकाम के लिए तुम्हें दिया था, अब तुम मुत्तकी बनता, अब तू मुस्लिम बनता, अब तू मकान की फिक्र छोड़कर ना मुस्लिम बनता, मुत्तकी बनता, मोमिन बनता। अल्लाह तो मकान इसलिए देता है, लेकिन बीच में आ जाता है शैतान, आता है कि नहीं? शैतान बीच में आके कहता है बाजून मौज करके, एक मकान ही तुझे चाहिए था ना, तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, अब आराम कर है। तो यही तो अल्लाह समझा रहा है। अल्लाह कहता है फिरौन भी इसी धोखे में था, इसी तरह शैतान आज भी यही धोखा हमें देता है, क्योंकि उसने तो अल्लाह से कहा था ना मैं बैठा हूँ सिरातल मुस्तकीम पर, अव्वल तो किसी को चढ़ने नहीं दूंगा, अगर कोई चढ़ गया तो उसको चलने दूंगा, और अगर कोई चल पड़ा तो उसे मैं फिर रहने नहीं दूंगा। ये देखें आप शैतान कितना हमारे पीछे है। वो कहता है अपने अपने मकान में अपनी मौज मस्ती वाली जिंदगी गुजार, यही तो उसका मकर है। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। आयत 138 में अल्लाह ताला कहता है मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पार उतारा, फिरौनियों को डबो दिया, तो
آگے نئی آزمائش شروع ہو گئی۔ قوم نے جب دیکھا کہ وہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ بھی فرمائش کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، انہیں بھی یہ شوق چڑھا، ہمارے بھی سامنے کوئی بت ہوتا تو ہم اس کی پوجا کرتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیچارے حیران کہ وہاں سے بچ کے آئے ہیں، فرعون سے بچ کے آئے ہیں، تو تم آگے وہی حرکتیں تم بھی کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا تم تو جاہلین ہو۔ جاہلین کون ہوتے ہیں؟ جو من موجی زندگی، یہ اللہ دیکھیں بظاہر اللہ بات یہ بتا رہا ہے، اس قوم نے اپنی خواہش سے انہوں نے بت مانگا، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ جہاں ہم اترے ہیں نا کہ دیکھو یہ قوم بت پرست ہے، تو کتنی اچھی بات ہے، ان کے سامنے کوئی ہے بت تو یہ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے نبی سے فرمائش کر دی، ہمیں بھی کوئی بت بنا کے دو کہ ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو جاہلین ہو، یعنی کہ کیا؟ غافلین سے، غافلین کو اللہ نے ڈبو دیا ہے اور تم جاہلین والی حرکتیں کرنے لگ گئے۔ اپنی خواہش کی پیروی کو کہتے ہیں جاہل بندہ۔ آج دیکھیں ہمارا بھی یہ حال ہے کہ نہیں؟ ہم بھی اس ملک میں آئے، اس ملک میں آ کے ہم نے بھی دیکھا ہے یہ تو گورے تو بڑی موجیں کر رہے ہیں، گورے تو بڑی آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، گورے تو بڑے خوش جو چاہے کرتے ہیں۔ ہمیں بھی شوق چڑھا ہے، ہمیں بھی شوق چڑھا ان کو دیکھ کے، ہم بھی ان کی طرح کا رہائش، ان کی طرح کی حرکتیں، ان کی طرح کے لباس، ان کی طرح کی، ہم کہتے ہیں یہ آزادی ہے جی، یہ ماڈرن ہے، یہ ماڈرن ہے، یہ آزاد، یہ خوش لوگ ہیں۔ ہمیں بھی شوق چڑھا ہم بھی ان کی پیروی کریں، ان کا ماحول ان کی حرکتیں کریں۔ تو یعنی اللہ یہ حیران ہو رہا ہے، میں نے تو تمہیں مکان دیا تھا کسی مقام کے لیے، تو تم نے آ کے حرکتیں شروع کر دی گوروں والی، تم نے عادتیں لے لی۔ کتنے تم جاہل ہو، ان کے پیچھے جا رہے ہو، گوروں کے پیچھے۔ یہی دیکھے بنی اسرائیل کی یعنی کہ قوم نے کیا تھا، جب وہ دریا کے پار اترے تو آ کے کہتے ہیں جس طرح یہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ہمیں بھی کوئی ایسا بت دے دو، ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ ہم نے بھی یہی کیا کہ نہیں؟ اس ملک میں آ کے کہتے ہیں ہمیں بھی گوروں کی طرح لباس پہن لیں، گوروں کی طرح ہم بھی آزادانہ پھریں تو ہم خوش ہوں گے۔ یعنی ہمارے اوپر پھر جہالت غالب آ گئی۔ کیوں جہالت ہمارے اوپر غالب آ گئی؟ کیونکہ ہم پیچھے سے غفلت لے کے آئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ پیچھے ہم نے قرآن سے شعور، ہمارے اندر اگر قرآنی شعور ہوتا، ہمارے دلوں میں اگر قلبی بیداری ہوتی تو ہم یہاں آ کے اس طرح نہ ہوتے، بے راہروی کا شکار نہ ہوتے، ہم من موجی اور تن آسانی والی زندگی نہ گزارتے۔ یہ جو ہم ساری زندگی کہتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ اب میں مزید عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہوں نا، یہ ساری غفلت، وہ جو پیچھے مری غافلانہ زندگی ہے نا، اس نے اب ہمیں جاہلانہ زندگی میں اتار دیا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب میں اپنی خوشی اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوں نا تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے یہ جہالت ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں آپ کے پردے ہٹ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل کے اوپر جو غفلت اور جہالت کے پردے نفس اور شیطان نے ڈالے ہوئے تھے نا، یہ اللہ ہٹا رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اللہ کہتا ہے نہ غفلت میں زندگی گزارنا خوش نصیبی ہے، نہ جہالت اپنی مرضی کی زندگی گزارنا خوش نصیبی ہے۔ یہ دونوں ہی اللہ کی پکڑ کا باعث بن سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 140 آیت میں یاد دلایا کہ ابھی تو میں تمہیں بچا کے لا رہا ہوں فرعون سے، دریا کے پار اترے ہیں۔ جیسے ہمیں دیکھو اللہ نے اس ملک میں پار لا کے اتارا ہے، اللہ نے ہمیں اگر کہتے ہیں نا کھانے پینے کی فکر سے آزاد کیا ہے، اس ملک میں ہمیں سہولتیں ملی ہوئی ہیں، اور آ کے ہم پھر بگڑ گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم نے گوروں والی حرکتیں، جس طرح گورے گھر میں بیٹھ کے انجوائے دیئر لائف اور ہالیڈیز پہ جاتے ہیں، ہم نے بھی کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں ابھی تو بچا کے لایا ہوں، اور اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، تمہیں سہولت دی ہے، تمہیں فضیلت دی ہے، تمہیں اللہ نے عذاب سے بچایا ہے، اور اب تم بت مانگ رہے ہو۔ یعنی کتنے عجیب ہو تم، بت مانگ رہے ہو، تمہیں بجائے اس کے کہ اطاعت مانگو اللہ سے بجائے اس کے کہ تم اس کی محبت اور حیثیت مانگو، تم بت مانگ رہے ہو۔ کوئی بت ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر جانا تھا، اللہ نے ان کو کہا کہ اب یہ پار اترے ہیں، اب آپ آ جائیں میرے پاس تورات لینے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا، تو انہوں نے پیچھے اپنے بھائی کو مقرر کر دیا کہ تم ہارون علیہ السلام کو، کہ آپ نے ان کی پیچھے سے اصلاح بھی کرتے رہنا ہے اور ان کو فلاح کی طرف بھی بلاتے رہنا ہے۔ تو لیکن پیچھے سے ہوا کیا،
جو قوم تھی وہ تو فسادی قوم تھی، وہ تو فتنہ باز قوم تھی، تو پھر انہوں نے ان کی پیروی نہیں کی، انہوں نے پھر وہ اللہ کہتا ہے وہ جاہل، انہوں نے جاہلانہ حرکتیں جاری رکھی، جاہلانہ حرکتیں انہوں نے جاری رکھی۔ دیکھیں یہاں سے اللہ ہمیں نا سمجھاتا آ رہا ہے کہ جاہل لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو کسی کی نہ مانے اپنی مانے، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں نا، غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت، یہ میں نے یہاں سے سیکھا ہوا ہے آیات سے، کہ جو کسی کی نہ مانے، نہ مرشد کی، نہ استاد کی، نہ کسی بڑے کی، نہ کسی بزرگ کی، وہ جاہل بندہ ہوتا ہے۔ جو اپنے نفس کی مانے، ایسے لوگ آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں میں سنتی سب کی ہوں، میں کرتی وہی ہوں جو میرا دل کرتا ہے۔ بڑے فخر سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کرنی میں وہی ہے جو میری مرضی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کی روش والے، قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھیں نہ موسیٰ علیہ السلام کی مانی، نہ ہارون علیہ السلام کی مانی، انہوں نے وہی اپنی روش، وہ ضد بازی، وہ اکڑ اور ہیلا سازی جاری رکھی، وہ تقاضا جاری رکھا کہ ہم نے تو بت ہوگا اس کی پوجا کریں گے تو اطاعت ہوگی، اپنی شرط، ایسے لوگ اپنی شرط بازی بھی کرتے ہیں، جب تک میری شرط نہیں نہ پوری ہوگی میں نے کوئی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ سارا مکر بازی ہوتی ہے، اللہ سمجھا رہا ہے یہ جاہلوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گئے طور پر، تو پھر انہوں نے جب اللہ کا تجلی دیکھی، ایک تجلی دیکھی، تو پھر وہ اللہ کہتا ہے بے ہوش ہو گئے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں علماء اکرام 143 آیت، یہاں پر دیکھیں علماء اکرام کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا عرش پر جا کے دیدار کیا، اور آپ کے بارے میں اللہ کہتا ہے نہ آپ نے آنکھ جھپکی اور نہ بھٹکی، یعنی اللہ کا دیدار تسلسل سے رسول اللہ سلم اللہ کی شعاؤں کو، انوار کو اپنے اوپر اندر جذب کرتے رہے، آپ کی آنکھ بھی نہیں بھٹکی، یعنی آنکھ ہلی نہیں ذرا بھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ رسول اللہ عرش پر تھے اور اللہ کا ڈائریکٹ دیدار کر رہے تھے، ساری اللہ کی جو تجلیات تھیں ان کو اپنے اندر جذب کر رہے تھے، اور آنکھ بٹکی بھی نہیں، آنکھ پلک جھپکی بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا جذبیت اور محویت کا۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ایک تجلی، صرف ایک تجلی فرش پر ان پر پڑھی اللہ کے نور کی تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہاں سے دیکھیں درجہ، دیکھیں رسول اللہ کا، کہ رسول اللہ نے اللہ کی ساری تجلیات، سارے انوار کو ڈائریکٹ جذب کیا، اور آنکھ بھی نہیں جھپکی اور نہ آنکھ ہٹائی۔ اور رسول اللہ کی عظمت دیکھیں آپ، نہ رسول اللہ کہتے ہیں نا نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے، جیسے نور کو جذب کر رہا تھا، بغیر کہتے ہیں نا پریشان ہوئے، بغیر گھبرائے ہوئے، جیسے حق کا دیدار کر رہا تھا، جیسے محبوب اپنے کہتے ہیں نا محبوب سے مل رہا تھا۔ یہ عالم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے، اللہ نے پہلے تو انہیں کہا کہ جوتے اتارو، اپنے جوتے اتار کے آؤ، تم تیا کی وادی میں ہو، اور پھر اللہ نے کہا جوتے اتارو، پھر اللہ نے کہا طور پہ چڑھو۔ دیکھیں عام نبیوں سے اللہ یوں کرتا ہے بات، لیکن رسول اللہ سے اللہ نے کہا جوتے سمیت میرے عرش کے پار آ جاؤ۔ یہ محبوب کا عالم اور ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے صرف کلام فرماتے تھے، رسول اللہ حبیب اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھیں اللہ نے سارے اصول و ضوابط ایک طرف رکھ دیے، بس میرے محبوب تو آ جا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو میرا دیدار کر اور مجھے اپنا دیدار کروا جا۔ اللہ کا یہ عالم تھا اپنے محبوب کے ساتھ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کہا جوتے بھی اتارو، طور پر بھی چڑھو، اور چڑھ کے وہاں 40 دن رہو، اور پھر میں تمہیں دوں گا، یعنی جو بھی دوں گا ہدایت کا سلسلہ، تورات کی وہ تختیاں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو کہا 144 آیت میں، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری شرائط اور آداب پورے کیے، تب اللہ نے انہیں کہا کہ موسیٰ میں نے آپ کو اب چن لیا ہے، اب چنا ہے برسالتی، اپنی رسالت کے لیے۔ یعنی اللہ نے ان سے پہلے یہ سارے آداب اور یہ ساری شرائط، سارے قوانین اللہ نے ان سے پورے کروائے، پھر انہیں کچھ دیا کہ اب میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے وبکلامی، اور اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے، اب میں تم سے بات چیت کیا کروں گا، اب میں نے تمہیں چن لیا ہے
یعنی تمہیں مقام دیا ہے، بس اب تم تھام لو، یہ جو میں نے تمہیں تختیاں دی ہیں نا تورات کی صورت میں، اس کو تھام لو۔ آتئی تکا، میں نے اب تمہیں یہ کتاب تختیاں دے دی ہیں تورات کی صورت میں دی تھی۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ مزید انہیں آداب، اصول و ضوابط اور کہتے ہیں نا قوانین سمجھا رہا ہے کہ اب تم نے شکر گزاروں میں رہنا ہے۔ انہیں اللہ کہہ رہا ہے آپ نے شکر گزاروں میں، اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز اور قیام میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں میں یہ اس لیے رہتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود اللہ نے آپ کے اندر یہ چیزیں کہتے ہیں نا ودیت کی ہوئی تھی، آپ کے اندر خود بخود موجود تھیں، تاک تاک کے اندر چراغ، چراغ کے اندر نور اپنے آپ تھا۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب کے اندر سب کچھ already نور تھا، اللہ نے بس اوپر فانوس لگا دیا تو وہ نور اللہ نور ہو گیا۔ رسول اللہ کی تو مثال ہی کمال ہے۔ لیکن دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی ہدایات اور شرائط اور رسول کے بعد آخر میں اللہ نے خود کہا اب آپ نے شکر گزاروں میں رہنا ہے، اب آپ نے اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے رکھنا ہے۔ تو یہ فرق اللہ بتا رہا ہے کہ میرا محبوب وہ ہوتا ہے، محبوبیت کا درجہ اور مقام اسے ملتا ہے جو خود بخود سوچنے والا، شکر والا، خود بخود بندگی میں رہنے والا، اداب والا، انہیں بتانا نہیں پڑتا۔ محبوب وہ ہوتا ہے جسے سکھانا سمجھانا نہ پڑے، خود بخود اسے پتا ہو میں نے ادب کرنا ہے، میں نے اپنی حد میں رہنا ہے، میں نے احترام میں رہنا ہے، حدود اللہ میں رہنا ہے، خشیت اللہ میں رہنا ہے۔ عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبداللہ ہی کہتے تھے، کبھی نہیں کہا میں تو یہ ہوں، میں تو نبی ہوں، میں تو چنا ہوا ہوں، میں تو رسالت والا ہوں، میں تو مصطفیٰ ہوں، میں تو مجتبیٰ ہوں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان و شوکت بیان نہیں کی، کیونکہ وہ عبداللہ، یہی تو فرق ہے، کیونکہ وہ محبوب اللہ کے حبیب تھے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو حبیب کو کوئی ٹائٹل کچھ کرنے کی، بتانے کی، دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ دیکھیں گہری باتیں سمجھا رہا ہے۔ لیکن عام نبیوں کو اللہ ہدایات بھی دیتا ہے، آداب بھی سکھاتا ہے، اصول و ضوابط بھی بتاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے، پھر اللہ نے ان کو تورات دی اور ان کو کہا کہ اب آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے، لیکن جو آپ کی نہیں مانیں گے نا اس کی آپ نے پھر فکر نہیں کرنی، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، نافرمانوں کا انجام میں آپ کو دکھا دوں گا۔ جو آپ کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، ان کو میں انجام تک خود پہنچا دوں گا۔ آگے دیکھیں آیت 46 میں بہت ڈرنے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے متکبر لوگوں کو آیات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ 146 دیکھیں کیا آیت کہہ رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو متکبر من کے منافق لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، ظلمت والے، جہالت والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے دل ایسے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے انہیں جتنا مرضی قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤ ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے، نہ انہیں کچھ یاد رہتا ہے، نہ انہیں کچھ سمجھ آتی۔ آج آپ سوچو کتنے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں یاد رہتا قرآن میں سے کچھ بھی، ہمیں نہیں سمجھ آتی قرآن کی، لیکن آپ باتیں ان سے پوچھ لو تو انہیں پچھلی ساری باتیں یاد ہوتی ہیں بچپن کی، اور ان سے جگہ کا پوچھ لو انہیں ہر جگہ یاد ہوتی ہے، کون سی جگہ کہاں ہے، کون سی جگہ کیسے ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے متکبر لوگوں کو آیات کی سمجھ نہیں آتی، وہ یہ بہانہ بازی اصل میں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں قرآن کی آتی، ہم پڑھیں کیا، ہمارے نہیں پلے کچھ پڑتا۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ان کو سمجھ اس لیے نہیں آتی، اللہ کہتا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے نا پھر انہیں قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی، جتنا مرضی انہیں سمجھا دو، بلا لو۔ اللہ کہتا ہے انہیں نشانیاں دیکھ کر بھی یہ مان نہیں لاتے، جتنا مرضی انہیں کہو یہ والی آیت دیکھو اللہ صاف نشانیاں دکھا رہا ہے، انہیں وہ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی حرکتیں اور روش اور اپنی خصلتیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو ہدایت کا راستہ لیتے ہی نہیں ہیں، جو مرضی نے کہو صراط المستقیم پہ آ جاؤ، انعمت علیہم کی صحبت میں آ جاؤ، اللہ کہتا ہے نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ سمجھتے ہیں، نہ یہ ہدایت کا راستہ لیتے ہیں۔
اللہ کہتا ہے لیکن اگر یہ کہیں سے کوئی انہیں ذرا سی بری بات پتہ لگ جائے نا، اس کو فوراً پکڑ لیں گے۔ کوئی کمزوری پتہ لگ جائے، کوئی بات کہتے ہیں نا ایسی جو کجی والی ہو، اس کو فوراً پکڑ لیں گے، لیکن اچھی باتیں انہیں پکڑاؤ سمجھاؤ وہ پلے سے باندھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ فطرت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ فطرت غافلوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ہم تو ایسے لوگوں کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، اس نے ایک غلطی پکڑی ہے، اسے تو ایک غلطی نظر آئی ہے، وہ کتنی ہوشیار ہے، دیکھو اس نے غلطی ڈھونڈی ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ غافل ہوتے ہیں جو حق کا رستہ ڈھونڈنے کی بجائے غلطیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، ایسی فطرت ہے کہ نہیں ہم لوگوں کی؟ ہم 10 باتیں بتاؤ نا، وہ نہیں سننی۔ ایک بات کوئی اوپر نیچے ہو جائے نا، جیسے میں اپنی مثال دوں، کوئی آیت کا نمبر آگے پیچھے ہو جائے وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں، تو آیت کا نمبر غلط بتایا آپ نے، آپ نے تو غلط نمبر ریفرنس دے دیا، آپ کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی 10 باتیں آیتیں صحیح بتاؤ، 10 آیات کا پیغام صحیح دو، وہ نہیں سننا، ایک بات جو اوپر نیچے ہوئی اس کو پکڑ کے اس کو مشہور کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اور اس کی آگے کہتے ہیں نا بات کو بڑھانا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی فطرت۔ دیکھو اللہ فطرتیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جن کے اپنے اندر غفلت اور جہالت ہوتی ہے نا، وہ غلطیاں ڈھونڈتے ہیں، وہ کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں، وہ باتیں پکڑتے ہیں۔ جن کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے نا، جن کے اندر ادب ہوتا ہے، اطاعت ہوتا ہے، وہ حق بات کے پیچھے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ حق بات کے پیچھے اپنا وقت لگاتے ہیں، وہ غلطیاں ڈھونڈنے میں اپنا دماغ خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ خود بتا رہا ہے، میں کہتی ہوں اس آیت کو آپ دیکھیں 146، اللہ فطرت بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ پتہ کیوں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی کجیاں اور دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈ کے تو آگے رکھ کے کہتے ہیں لو جی یہ تو اس نے غلط بتایا، ریفرنس غلط دے دیا، آیت کا نمبر غلط بتا دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ پتہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ یہ کذبوا بآیاتنا، اللہ کہتا ہے انہیں آیت سمجھنے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ انہیں آیت کے اندر جو نصیحت ہے اس سے کوئی غرض ہوتی ہے۔ ان کو تو یہ ہوتا ہے استاد کو پکڑیں، استاد کے اوپر حملہ کریں، استاد کو برا بلا کہیں، استاد سے مکر اور چلاکیاں کریں، کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ اللہ کہتا ہے یہ اصل میں آیات کو جھٹلانے والے غافل لوگ ہوتے ہیں، یہ حباست والے ہوتے ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں نا اپنے اندر کی حباست لے کر جاتے ہیں، اس لیے وہاں جا کر بھی یہ فتنہ اور فساد کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کیا کچھ بتا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ہمیں تو قرآن سے یعنی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ ہر بات، میں کہتی ہوں میں حیران ہوتی ہوں، ہر بات اللہ قرآن میں سمجھا رہا ہے۔ غافلوں کی فطرت، جاہلوں کی فطرت، مفسدین کی فطرت، منافقوں کی فطرت، ایک ایک فطرت اللہ بتا رہا ہے۔ اور اللہ بتا کیوں رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا انجام پھر تباہی ہوتا ہے، اپنی طرف سے چلاکی کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان کا انجام پھر تباہی ہوتا ہے۔ جو حق کو سمجھنے کی بجائے کوئی نہ کوئی نقص ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت 147 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آیات کو جھٹلاتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے اصل میں یہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، ان کے اعمال برباد ہیں۔ دیکھیں اللہ کتنا غصے کا اظہار فرما رہا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو آیات کو سمجھنے کی بجائے ان کے یعنی ان کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس کے اندر جو نصیحت ہوتی ہے، جو عبرت ہوتی ہے، اس کی پرواہ نہیں نہ کرتے، جیسے ہمارا حال ہے۔ ہم آیت پڑھ کے گزر جاتے ہیں فٹافٹ، اور کہتے ہیں پڑھ لی بس سپارہ پورا میں نے ختم کر لیا، اس پہ خوش ہوتے رہتے ہیں، پورا سپارہ میں نے، ہر روز میں ایک سپارہ پورا ختم کرتی ہوں، روز میں یاسین پڑھتی ہوں۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے جو آیات کے اندر نہ کوئی نصیحت لیتے ہیں، نہ آیات سے کوئی حکمت لیتے ہیں، نہ آیت سے کوئی تزکیہ کرتے ہیں، نہ طہارت لیتے ہیں، نہ ہدایت لیتے ہیں، نہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آیات کو اور آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، یہ تو آیت کو معنی کو، اس کے اندر پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی پیروی نہیں کر رہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے ان کا انجام کیا ہوگا؟ میں تو ان کے اعمال برباد کر دوں گا۔ دیکھیں یہ آیت میں لکھا ہوا ہے 147 میں، ان کے اللہ کہتا ہے میں اعمال بھی برباد کر دوں گا۔ آج آپ کسی کو بتاؤ نا کہ قرآن کی پیروی کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں لوگ میرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں،
لوگ کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا ہے؟ وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کس کے اعمال قبول ہونے ہیں، کس کے اعمال برباد ہونے ہیں، لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، تمہیں کوئی کس نے کہا ہے کہ کس کے اعمال قبول ہیں، یہ بس اللہ کو پتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ بتا تو رہا ہے، آج صاف بتا رہا ہے، لیکن ہم سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے اور اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو بحث کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں ہوتے فاسقین ہیں، غافلین ہیں، جاہلین ہیں، اس لیے بات سمجھنے کی بجائے نا الٹا لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت کہہ رہی ہے والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ آیات کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور یہ اللہ کی ملاقات کا، اللہ کہتا ہے انہیں یقین تو نہیں ہے، اگر انہیں یقین ہوتا نا تو یہ نبی کی پیروی کرتے اور آیات کی پیروی کرتے۔ تو اللہ کہتا ہے اب میں ان کے ساتھ کروں گا کیا؟ یہ جو انہوں نے اپنی مرضی کے اعمال کیے ہوئے ہیں نا، اپنی خوشی تن آسانی اور من موجی کے اعمال کیے ہوئے ہیں، یہ جو نمازی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن انہوں نے آیات کی پیروی نہیں کی اور انہوں نے نبی کی اطاعت نہیں نہ کی، یہ اس دو جرائم کی وجہ سے، یہ جو دو جرم انہوں نے کیے ہوئے ہیں، ایک قرآن کی پیروی نہیں کی اور ایک نبی کی اطاعت نہیں کی، تو اللہ کہتا ہے میں ان کو سزا پتہ کیا دوں گا؟ حبطت اعمالہم۔ یہ دیکھیں یہ آیت کہہ رہی ہے، میرے پیچھے نہ پڑیں، اس لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آج کہ یہ آیت کہہ رہی ہے۔ ایک جگہ میں نے کہا تھا وہ میرے ساتھ لوگ بحث کرنا شروع ہو گئے، تمہیں کس نے کہا ہے، تمہیں کس طرح پتا ہے کس کے اعمال ضائع ہیں، وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ یہ دیکھیں آیت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی، آیت کے آخر میں اللہ نے کہا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، ان کی اعمال کی نہ کوئی وقت ہوگی، نہ کوئی قیمت ہوگی، نہ کوئی قبولیت ہوگی۔ اور شیطان ہمیں کس دھوکے میں رکھتا ہے؟ اسی دھوکے میں شیطان ہمیں کیا تو ہے نا، شیطان کہتا ہے پڑھی تو ہے نا نماز، تو نے تو قرآن پڑھ لیا، تو نے تو پورا ختم کر لیا، تو حج بھی کر رہی، تو نمازی ہے، تو بخشی ہوئی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، حبطت اعمالہم۔ اللہ کہتا ہے میں کیوں تمہیں صلہ دوں؟ دیکھیں اللہ خود کہہ رہا ہے حل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ اللہ کہتا ہے جس طرح کہ تو نے کھوکھلے اعمال کیے تھے نا، کھوکھلے اعمال، بغیر خشیت کے، بغیر میرے نبی کی اطاعت کے، بغیر قرآن کی ہدایت کے، تو نے اپنی مرضی کے جو عمل کیے تھے نا، اللہ کہتا ہے پھر میں کیوں صلہ دوں؟ میں کیوں صلہ دوں؟ تو نے دکھاوے کے عمل کیے تھے نا، تو جس طرح کے تو نے عمل کیے تھے اسی طرح میں نے ان کو ضائع کر دیا۔ ہاں مجھے بتاؤ کبھی آپ کو ڈر لگا یہ آیتیں پڑھ کے ہیں؟ نہ آپ نے ڈرنا کیا ہے؟ ڈرتا تو وہ ہے جو آیت میں تفکر، تدبر اور تفقع کر کے اس سے تزکیہ اور ہدایت لے، ڈرتا تو وہ ہے جو پڑھ کے انے وقت گزر جائے اور پڑھ کے ہوش ہو پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد بجائے اس کے کہے کہ میں ڈر گیا، وہ خوش ہوتا ہے میں نے پڑھ تو لیا، ختم تو کر دیا۔ یہ ختم کرنے کی بات ہے؟ یہ پڑھ کے خوش ہونے کی بات ہے یا رونے کی بات ہے؟ تو بندہ سوچے میں نے اپنے اعمال، کیا میں نے آج تک قرآن کی پیروی اور نبی کی مرضی، کیا میرے اعمال رضائے خدا اتباع مصطفیٰ؟ دیکھیں یہ میں نے یہاں سے سیکھا تھا، جو بھی عمل کرو رضائے خدا اور پیروی مصطفیٰ میں کرو، لیکن ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہمارے تو اوپر سے باتیں گزر جاتی ہیں، بھائی کیوں یہ ایسے کہتی ہے؟ بھائی اسی تو اپنی مرضی کا کرنا ہے، جدوں سانو ٹائم ملیا، جدوں میرے ہمت ہوئی، جدوں میرے صحت ہوئی، یہ رضائے خدا اور پیروی مصطفیٰ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ساری زندگی جنگوں میں، جہادوں میں، آزمائشوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں گزاری، یہ نہیں کہا تھا اللہ کو جب میرے پاس ٹائم ہوا، جب مجھے فرصت ملی، جب میرا ہمت ہوئی تو میں کر لوں گا، جب حالات اچھے ہوں گے۔ حالات کبھی بھی اچھے نہیں تھے رسول اللہ کے، دشمنوں کے حملے، ہر طرف سے لوگوں کی دشمنیاں، اسلام کے دشمن، ہر طرف سے پریشانیاں، فاقے ہیں، بھوک ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے، اس میں عمل کرنا ہی تو اصل نیکی ہوتی ہے۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان ہمیں آ کے کہتا ہے شرط لگا کے کہے او جب میری طبیعت ٹھیک ہوگی نا، اور جب میرے حالات اچھے ہوئے نا، جب میرا موڈ بنے گا، جب میرا مائنڈ بنے گا تب کروں گی۔ وہ تو عمر ہی برباد ہے۔ یہ دیکھیں آیت کہہ رہی ہے
وہ عمل برباد ہے، کیونکہ وہ عمل پھر پیروی مصطفیٰ میں نہیں ہے۔ پیروی مصطفیٰ تو تب ہوتی جب تمہارے حالات بھی برے ہوتے، تمہارے جذبات دل بھی نہ ہوتا، تمہارے معاملات بھی صحیح نہ ہوتے، کچھ بھی موافق نہ ہوتا، لیکن تم اٹھ کھڑے ہوتے، انتظار نہ کرتے حالات کے صحیح ہونے کا، جذبات کے صحیح ہونے کا، معاملات کے صحیح ہونے کا، اب انتظار نہ کرتے، جیسے بھی حالات ہیں، جیسے بھی جذبات ہیں، جیسے بھی میرے معاملات ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے میں کہوں میں نے اپنی زندگی رضا خدا اتباع مصطفیٰ میں گزاری۔ یہ جہاد تھا۔ اگر ہم نے ایسے زندگی گزاری ہوتی، مشکلوں میں چل کے آئے ہوتے، مصیبتوں میں چل کے آئے ہوتے، تکلیفوں میں چل کے آئے ہوتے، آزمائشوں میں چل کے آئے ہوتے، تو ہم کہتے ہیں نا ہمارے اعمال پیروی مصطفیٰ والے ہوتے۔ لیکن شیطان یہی تو مکر کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ شیطان کہتا ہے میری پیروی کرو۔ شیطان کی پیروی کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے جب تیرے حالات اچھے ہوں گے نا، جب تیرا موڈ ہوگا نا، جب سب ٹھیک ہو جائے گا نا، جب سب راضی ہوں گے نا، پھر کرنا۔ اور شیطان جیسے لپیٹ کے بات کرتا ہے نا، ایسے لگتا ہے ہمدردی مارا یہ ہے۔ شیطان تو کہہ رہا ہے رام کر، ایسے لگے گا ہمدردی شیطان ہے میرا۔ شیطان کہے گا اب تیری عمر ہو گئی، اب یہ تیری عمر ہے دوڑا دوڑی کرنے کی اور بھاگنے کی ہے، اوپر سے رمضان تو نے اوپر سے روزہ رکھا ہوا تو ریسٹ کرنا، پتہ لگے گا ہمدردی میرا شیطان ہے۔ یہی تو شیطان کا مکر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نا شوگر کوٹڈ پوائزن۔ شیطان کو پتہ ہے اس کی میں نے مہلت، شیطان کہتا ہے میں اس کی مہلت ضائع کروں تاکہ یہ گھر بیٹھی رہ جائے، اور میں گھر بیٹھے اس کے اوپر فتنے، اس کے اوپر ہر طرح کی غفلت، جہالت، ظلمت کے پردوں پہ پردے، پردوں پہ پردے، پردوں پہ پردے ڈال کے رکھوں، اور اسی طرح اسے جکڑ کے پکڑ کے مکر میں رکھوں۔ تو تو بخشی ہوئی، تو تو جنتی، تو نمازی، تو حاجی، گھر میں اسے سرٹیفکیٹ دے دوں، نہ یہ جہاد کرے، نہ یہ کہتے ہیں نا اطاعت رسول میں زندگی گزارے، نہ یہ قرآن کی پیروی کرے، بس میری پیروی میں نا گھر بیٹھی رہے، اور ایک دن موت کا فرشتہ آئے تو اس کے ہوش اڑ جائیں اب کیا ہوا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں گھر بیٹھی ہوئی غفلت میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں تو سمجھی تھی میں گھر بیٹھی نمازی اور حاجی اور بخشی ہوئی ہوں۔ میں کہتی ہوں یہ آیتیں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، آپ کا دل کھولنا چاہیے بلکہ رونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں میں تو یہ آیتیں پڑھ کے اتنا رویا کرتی تھی کہ ہم کس غفلت میں، یا اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن کی پیروی کرو، میرے رسول کی پیروی کرو، اور ہم گھر بیٹھے اپنے جذبات اور خیالات کی پیروی میں، ہم تو شیطان کی پیروکار ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کے اعمال ضائع کر دوں گا، ان کی کوئی وقت اور وزن ہوگا ہی نہیں۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ ہم تو آیتیں پڑھ کے دوڑ جاتے ہیں، کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، یہ بہت غور کرنے کی ویسے آیت ہے، میں آپ کو بتاؤں تو آگے 148 میں اللہ کہتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کے پیچھے انہوں نے کیا کیا، اپنی مرضی سے، دیکھیں یہ ہوتا ہے مرضی کے اعمال جو دل کو اچھے لگے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، مجھے یہ صحیح لگا، میں ایسے سوچا میں اس کو نا ایسے کر لیتی ہوں۔ اللہ تو کہتا ہے تو اپنی مرضی کر ہی نا، تو جو بھی کام کر پیروی مصطفیٰ، لیکن شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان کہتا ہے ہر کام اپنی مرضی سے کر۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی دیکھے کیا کیا، اپنی مرضی سے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، اور پھر بیچ میں کیا کہتے ہیں شیطان نے آ کے مزید انہیں، وہ جو سامری جادوگر تھا اور شیطان، یہ کام کیا کہ اس بچڑے میں اس نے تھوڑی سی مٹی ڈال کے وہ بولنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے اسی کو خدا بنا لیا۔ یہ اللہ مثال سے سمجھا رہا ہے تم بھی ایسے کرتے ہو، گھر بیٹھے نفس کو خدا بنا کے بیٹھے ہوتے ہو، جو میرا دل کرے گا، میں کو خدا بنایا ہوا ہے، گھر بیٹھے ہم میں کو خدا بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر کام میں، میرا دل کیا، مجھے سے ہو سکا، جب مجھے ٹائم ملا، جب مجھ میں ہمت ہوئی، جب میرا دل کیا میں کر لوں گی، گھر بیٹھا میں کو خدا بنا کے میں کوئی پوجی جا رہا ہے، میں کوئی راضی کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ دیکھیں آیت کے تناظر میں نا اللہ ہمیں کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بچڑے کو انہوں نے خدا بنایا تھا نا، تو تم بھی کہیں اپنی میں کو خدا نہ بنا لینا، میں جو بھی کرنا ہے میں اپنی مرضی سے کرنا ہے، میرا دل کرے گا تو کرنا ہے، مجھے ٹائم ملا تو کرنا ہے، میرا دل کیا تو کرنا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ جو وتیرہ ہوتا ہے نا یہ ظالمین کا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ پہچان کرا رہا ہے، جو اپنی میں کے پیچھے جاتے ہیں، اپنی مرضی اور مفاد سے کام کرتے ہیں نا، وہ ظالمین ہوتے ہیں، اور ظالمین کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا، ظالموں پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔
ظالموں پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. وہ پیچھے پڑھا نا سورۃ الاعراف میں، وہ اعراف والے جب کھڑے ہوں گے وہاں پہ تو اللہ اس وقت اعلان کرے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت. تو جو دنیا میں اپنے مفاد اور مطلب کے لیے کام کیا کرتے تھے. آپ سوچیں ذرا ہمارا حال کیا ہے. ہم تو سارے کام اپنی مرضی، اپنے مفاد اور اپنے مطلب سے کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارے مال کیا ہے پھر؟ ظالمانہ ہے. حرکتیں کیا ہیں؟ غافلانہ. حال کیا ہے؟ مفسدانہ. اس لیے جہاں جاتے ہیں فتنہ کرتے ہیں اپنی مرضی اور اپنی انا کے لیے جھگڑے فساد کرتے ہیں. دیکھیں اللہ پھر فرماتا ہے 150 آیت میں، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم کو دیکھا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو چکی ہے. آپ غضبناک ہوئے. دیکھیں غضبناک ہونا بھی انبیاء کی سنت ہے. جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو اپنے مطلب اور مفاد کے لیے غضبناک ہوتے ہیں، لیکن جو حق والے ہوتے ہیں نا وہ حق کے لیے غضبناک ہوتے ہیں. جہاں اللہ کے آپ اصول و ضوابط چھوڑ دو، جہاں آپ سنت کے قوانین اور شرائط چھوڑ دیتے ہو نا، حق والے تب غضبناک. غضب میں آنا چاہیے. ہم تو عجیب ہماری سوچ، ہم کہتے ہیں اگر کوئی اللہ والا ہے تو اسے غضب میں آنا ہی نہیں چاہیے. اس کے اوپر جو مرضی رکھ دو، جو مرضی کہہ دو، بس یہ تو ہر وقت ٹھنڈا میٹھا ہو کے بیٹھا رہے، کیونکہ اللہ والا ہے نا. اس سے جو مرضی کہی جاؤ، اس نے کچھ نہیں کہنا آگے سے. کیوں نہیں کہنا؟ اللہ کہہ رہا ہے جو حق والے ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کام سنت اور شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، طریقت اور قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، تو وہ غضبناک ہوتے ہیں. نہیں تو انہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے آپ حق والے ہو ہی نہیں. آپ نفس پرست ہو، آپ موقع پرست ہو، آپ اپنا مفاد اور فائدہ اور عزت دیکھ رہے ہو، آپ حق نہیں دیکھ رہے. جو لوگ حق والے ہوتے ہیں نا، جو حق کے لیے چلتے ہیں نا، جو حق کی پیروی کرتے ہیں نا، وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ حق کے اصول و قوانین اور آداب کی پامالی ہو رہی ہے تو وہ غضبناک ہوتے ہیں. یہ نشانی ہے. اللہ بتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں اللہ نے باقاعدہ لکھا ہوا غضب، وہ غضبناک ہوئے، انہیں غصہ آیا کہ تم نے غضبان، انہیں غصہ آیا. اللہ کہتا ہے غصہ آنا چاہیے جب تم دیکھو کہ سنت اور شریعت کی پابندی اور آداب کو لوگ ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے تو تمہیں غضبناک ہونا چاہیے، ورنہ تم جاہل ہو، غافل ہو، ظالم ہو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بظاہر دیکھیں اللہ کسی نبی کی بات نبی کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پیچھے اللہ کوئی اصول سمجھا رہا ہوتا ہے، ہماری تربیت. اللہ کوئی ضابطہ دے رہا ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بھائی پہ بھی آپ کو غصہ آیا کہ میں نے تو تمہیں انچارج بنایا تھا، تو تم نے کیا اپنا فرض پورا نہیں کیا جو میں نے تمہیں کہا تھا ان کی اصلاح اور فلاح کرتے رہنا؟ تو ان کے بھائی نے کہا میں نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں تھے. اب دیکھیں یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ جو آپ کی نہ سنے پھر اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کو منہ نہ لگاؤ. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی. دیکھیں آیت میں لکھا ہے 151، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی اللہ سے، یا اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے. انہوں نے یہ نہیں کہا ساری قوم کو معاف کر دے، نہیں کہا، کیونکہ جب قوم نے آپ کی مانی نہیں تو قوم کیسے ہے پھر؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہاں سے ہمیں سمجھ آیا کہ جو آپ کی اطاعت نہ کرے، جو آپ کی کہتے ہیں نا ادب نہ کرے، وہ پھر آپ میں سے نہیں ہوتا، آپ کا پیروکار نہیں ہوتا، نہ اس سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر اور صرف مجھ پر اور میرے بھائی پر رحم فرما. دیکھیں انہوں نے کہا تھا ولی احی رب اغفر لی ولی احی، مجھ پر اور میرے بھائی پر رحم فرما. یعنی جو ہم نے کوشش کی تھی حق کی، ہمیں معاف کر دے، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں جو ہماری نہیں مان رہے، اور ہمیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرما. دیکھیں اس سے ہمیں اور کیا سمجھ آئی؟ اس آیت سے دیکھیں ہمیں اور کیا سمجھ آئی کہ کبھی بھی منافقوں کے لیے دعا نہ کرو، کبھی بھی جاہلوں کے لیے. ہم کہتے ہیں سب کے لیے دعا کرو. جی کیوں کرو سب کے لیے دعا؟ اللہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے سب کے لیے دعا نہ کرو. جو لوگ فاسق ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں، مفسد ہیں، منافق ہیں، ان کے لیے دعا نہ کرو. دیکھیں اللہ نے اس آیت سے ہمیں سمجھایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی صرف اپنا اور اپنے بھائی کا اللہ سے کہا واغفر لی رب اغفر لی ولی احی، میں اور میرا بھائی، ہم دونوں کو وادخلنا فی رحمتک، ہمیں رحمت میں داخل فرما مولا. یہ جو جاہل فاسق غافل منافق لوگ ہیں نا، ہماری ان سے جان چھڑا. انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ،
بے شک تو رحم، یہ نہیں کہا یا اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، سب کوئی معاف کر دے نا. دیکھیے ذرا سوچیں ذرا. میں کہتی ہوں آپ تو ان آیتوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں، نہ آپ ان سے کوئی نصیحت لیتے ہیں، اس لیے آپ منہ کھول کے فٹافٹ کہہ دیتے ہیں سب کے لیے دعا کر دو جی، سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہے. کیوں سب کا بھلا؟ پہلے اپنی حرکتیں تو دیکھو، اپنے کرتوت تو دیکھو، پہلے اپنی خصلتیں تو دیکھو، اپنی عادتیں تو دیکھو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو، کئی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں دعا کرانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، فلانے کے لیے بھی دعا کر دو، فلانے کے لیے بھی دعا کر دو، اس کی بھی دعا کر دو، اس کی بھی دعا کر دو، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حرکتیں بھی کچھ بدلی ہیں، اپنی عادتیں بدلی ہیں، کبھی اپنی خصلتیں دیکھی. آپ سمجھ رہے ہو؟ نہ بندہ حرکتیں بدلے، نہ عادتیں بدلے، نہ نبی کی پیروی، نہ قرآن کی پیروی، نہ آیات کی پیروی، نہ صراط المستقیم کی پیروی، نہ تقویٰ کی فکر، نہ تزکیہ کی فکر، نہ ایمان کی فکر، کسی اللہ کے کسی حکم کی فکر نہیں. بس اللہ سے دعا کر دو جی. کیوں کر دو دعا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے بھی ڈر لگتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرو جنہیں اللہ کی پرواہ نہیں ہے. کیوں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کہے گا جو میں نے تم سے کہا ہے صراط المستقیم پر آؤ، تقویٰ کا زادہ لو، انمتا کی صحبت بیٹھو، تمہیں پرواہ نہیں انمتا علیہم کی صحبت کی، تمہیں پرواہ نہیں صراط المستقیم کی، تمہیں پرواہ نہیں اطیع اللہ اطیع رسول کی. کس منہ سے دعا تمہارے لیے کرو؟ دعا کے قابل ہو تم؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو حضرت وہ مجھے بات یاد آ رہی ہے ویسے کرنی سے. انہوں نے کہا کہ دعا، انہوں نے کہا تھا جو ان کے پاس دیکھیں ملنے آئے، حالانکہ وہ صحابہ اکرام تھے، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا میری دعا تمہیں خود بخود پہنچ جائے گی اگر تم میری دعا کے قابل ہوئے تو. یہ ہوتا آپ کو دعا کرانے کی ضرورت نہیں، نام لے کے دعا جیسے ہم کرتے ہیں. بھائی نام لے کے دعا کرو. بھائی کیوں نام لے کے دعا کروں؟ مجھے اور پسانا ہے؟ تمہارا کام ہے نام لینے والا؟ میں تو کہتی ہوں ان کو ڈر بھی نہیں لگتا. میں تو حیران ہوتی ہوں، باقاعدہ کہتے ہیں نام لے کے دعا کرو. اپنے کام بھی تو دیکھو پہلے. تمہارے نام، تمہارے کام ایسے ہیں کہ تمہارا نام پیش کیا جائے. میں کہتی ہوں لوگوں کو ڈر نہیں لگتا، مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. یہ کہہ رہی ہے نام لے کے دعا کرو. تو میں سوچتی ہوں تمہارے کام ایسے ہیں کہ تمہارا نام میں آگے پیش کروں. تم نے اللہ کی مانی ہے؟ جو میں اللہ سے کہوں اس کی مان لے. یعنی جھوٹی میں تمہاری وکالت. وہ ایسے صاحب ہے کہ آپ کسی وکیل کو کہو میرا مقدمہ ہے تو جھوٹا، پر تو میرا وکیل بن جا، تو میرا وکیل بن کے نا تو مقدمہ آگے پیش کر دے، میں جیسا بھی ہوں تو میرا مقدمہ لڑ. یہ دعا ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کہہ رہے ہوتے نا میرے لیے دعا کر، ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہوتے تو میرا وکیل بن. اب میں آپ کا وکیل بن جاؤں، جھوٹا ہی وکیل بن جاؤں. میں تو وکیل آپ کا بنوں گی اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ کام والے ہیں، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے کام والے ہیں نا، پھر تو میں آپ کا وکیل بن جاؤں. آپ کا نام بھی لوں گی اور آپ کا کام بھی کروں گی. لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے کام والے ہے ہی نہیں اور مجھے فورس کر رہے ہیں میرا نام لے کے دعا کرو، اس فلانے کے لیے دعا کرو، میں آپ کی جھوٹی وکالت کروں، میں آپ کا نام آگے پیش کروں، تو اللہ مجھے پکڑے گا. اللہ کہے گا تو نے اس کے کرتوت نہیں دیکھے تھے، اس کی حرکتیں حسلتیں عادتیں نہیں دیکھی تھی، تو کیوں اس کی وکیل بن کے دعا کر رہی تھی اللہ اسے بخش دے، اسے رحم کر دے، اسے شفا دے دے، اسے معاف کر دے؟ کیوں؟ یہ دیکھیں آپ اپنی باتوں کی گہرائی تو سمجھتے نہیں ہیں. وکیل پکڑا جاتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وکیل پکڑا جاتا ہے جو جھوٹا مقدمہ آگے لے کے جاتا ہے. اللہ کہے گا تو جھوٹا مقدمہ لے کے آیا کیوں تھا؟ تجھے کیا ملنا تھا اس میں سے؟ یہ دعا میں آپ کو بتاؤں بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اور کہنے والے کو بھی اپنی حرکتیں پتہ ہونی چاہیے، اپنی عادتیں پتہ ہونی چاہیے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میری دعا اللہ کے آگے کرو. پہلے اپنی عادتیں دیکھو، حرکتیں دیکھو، خصلتیں دیکھو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ وتیرہ غافل قوموں کا ہوتا تھا. پیچھے آپ نے بھی سنا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پھنس جاتے تھے بھائی دعا کر دیں، جب عذاب آتا بھائی دعا کر دیں. وہی نبی جب کہہ رہا ہے اللہ کی مانو، میری اطاعت کرو، اللہ کے رستے پہ آؤ، نہیں اس کے ساتھ لڑنے لگ جاتے، گستاخی کرنے لگ جاتے. وہاں پہ ہیلا سازی، مکر بازی. مشکل آ جائے تو اسی سے کہتے دعا کر دو. بس تم دعا کرو نا، تمہارا کام تو دعا کر کے ہمیں چھڑانا ہے. لیکن جہاں پہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے اللہ سمجھا رہا ہے کہ غافلوں، جاہلوں، منافقوں اور فسادیوں کے لیے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ غلط وکالت، غلط بندے کے وکیل کیوں بن رہے ہو؟ یہ دیکھیں آپ نے کبھی سوچا ان باتوں کو؟ نہیں سوچا، کیونکہ آپ نے قرآن میں تفکر اور تدبر کیا ہو تو آپ کو اتنا فہم اور شعور ہوتا نا.
آگے دیکھیں آیت 152 میں پھر اللہ کہتا ہے اس قوم پر اللہ نے غضب اور ذلت نازل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے بھائی کے لیے اور اپنے لیے دعا کر دی، اور جو قوم تھی وہ پھر غضب کا شکار ہو گئی۔ کیوں شکار ہوئی؟ اللہ کہتا ہے وہ غضب کا شکار کیوں ہوئی حالانکہ نبی تھا ان میں؟ وہ قوم پھر بھی تباہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ قوم فتنہ باز اور فسادی قوم تھی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو لوگ برباد ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، ہر وقت حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ خود منافق، فسادی اور فتنے والے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا 152 میں اللہ پھر بھی دیکھیں سمجھا رہا ہے، تابو، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو، تابو آمنو، دیکھیں اللہ رستہ دکھا رہا ہے، تابو، ابھی بھی وقت ہے، غفلت، جہالت، منافقت چھوڑ دے، تابو، توبہ کر لے، یہ روی چھوڑ دے، آمنو، اب ایمان والا ہو جا۔ اب تجھے سمجھ آ گئی ہے نا ایمان کیا ہے؟ صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آیات کی پیروی کرنی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اب ایمان والا ہو جا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میں غفور و رحیم ہوں، تو ایمان والا ہو جا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، جو بھی توبہ کرے اس کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ دیکھیں شرائط بتا رہا ہے، سب کو میں معاف نہیں کرتا۔ توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو، پھر آمنو، تابو و اصلح، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، تابو کیا تھا؟ تابو و اصلح و تسمو و اخلصو، جب تک یہ آپ توبہ کی شرائط پوری نہیں نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں سب کی بخشش کی دعا کر دو، سب کی توبہ قبول ہو جائے، لیکن اگر سب نے شرائط پوری نہیں کی، اگر سب نے اصول و ضوابط پورے نہیں کیے، تو آپ مجھے بتاؤ سب کی توبہ کے بھی اصول و ضوابط ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ بہت ٹائم لگ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا سمجھا رہا ہے 154 میں، توبہ کرنے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، جو انہوں نے بچے کی پوجا کی، وہاں جا کر دیکھیں یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی فطرت میں غفلت اور جہالت ہوتی ہے، وہ باز ہی نہیں آتے، ادھر توبہ کریں گے پھر اسی طرح، پھر اسی طرح، پھر وہی روش، پھر وہی روش۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے دیکھیں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، کتنی بار وہ نبی نے ان کو معاف کیا، کتنی بار اس نبی نے ان کو درگزر کیا، کتنی بار اس نبی نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی، کتنی بار اس نبی نے ان کے لیے توبہ کی، سب کچھ کیا، لیکن اس قوم کی روش دیکھیں نہ بدلی ان کی روش، ادھر وقتی طور پر توبہ کرتے، وقتی طور پر عاجز ہوتے، جیسے ہی توبہ قبول ہوتی، معافی ملتی، عذاب ہٹتا، پھر وہی روش۔ اب دیکھیں یہ آخری اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے کہ اب میں تمہاری توبہ کرواؤں، اللہ سے معافی تلافی، یہ جو تم نے شرک کیا ہے تمہاری معافی تلافی ہو جائے۔ اب وہ طور پر ان کو لے کے گئے، وہاں جا کے انہوں نے اور زبان دراز شروع کر دی، بھئی ہمیں تو اللہ دکھاؤ اب۔ یہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کی فطرت، یہ اپنی حد میں رہنا نہیں ان کو آتا، اپنے سے باہر ہو کے نا اچھلتے رہتے ہیں ایسے لوگ۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے جیسے ہی انہیں موقع ملتا نا اپنی حد سے باہر، اپنی اوقات سے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں انہوں نے جا کے مطالبہ، کہتے ہیں نا ذرا موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ان کو لیا، ذرا ان کو لے کر طور پر اپنے ساتھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں نبی ہمیشہ کہتے ہیں نا مہربان ہوتا ہے، ہمیشہ ان کے لیے دعا کوشش کرتا ہے ان کی بخشش ہو جائے، لیکن جو لوگ غفلت جہالت اپنی فطرت نہیں چھوڑتے نا، وہ طور پہ جا کے بھی دیکھیں انہوں نے وہی کہتے ہیں نا اپنی عادت اور خصلت